علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلی، والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول، وعلی آلہ وصحابہ الذین اتبعوہم الی یوم الجزاء۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قد كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال فی مقام آخر: انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، آج یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ایک ایسے علاقے میانی میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پہ ہمارے زمانہ طالب علم کے ہمارے دوست حضرت مولانا توقیر صاحب، حضرت مولانا سعید صاحب سے بھی آج کوئی 15-20 سال کے بعد اللہ نے ان کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا۔ یہ ہمارے کلاس فیلو ساتھی ہیں، تو بطور لطیفہ پہلے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، آپ کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام لاکھ موڑ ہے، سنی ہوئی ہے آپ نے؟ تو وہاں پہ ایک دفعہ زمانہ طالب علمی میں مولانا توقیر صاحب کو شاید یاد ہوگا، ایک جلسہ تھا تو وہاں پہ بیان کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا۔ مجھے نہیں بلایا گیا تھا، بیان کسی اور کا تھا، وہ مس ہوا تو انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ دوستوں نے کہا آپ جا کر بیان کر رہے ہیں۔ اب جب میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں تو میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا، اور اسٹیج سیکرٹری اللہ ہمارے اس بھائی کو جزائے خیر دے، زیادہ لمبا تھوڑا تعارف نہیں کروایا کہ ساتھیوں کے درمیان زیادہ تعارف اچھا بھی نہیں لگتا، ویسے بھی ہمیں سبکی محسوس ہوتی ہے اس بات سے۔ تو اس ساتھی نے اتنا لمبا چوڑا تعارف کروا دیا، اور میں مدرسے سے چھپ کر بھاگ کر بیان کرنے گیا ہوا تھا، مدرسے سے چھٹی نہیں لی ہوئی تھی۔ اس نے جب تعارف کروایا تو اس نے کہا: زبدۃ المحققین، فخر المحدثین، امیر شریعت، پیر طریقت۔ اس کو کسی نے صفحہ لکھ کے دیا ہوا تھا، اس نے وہ سارا ہی مجھے پڑھ کر میرے اوپر فٹ کر دیا کہ یہ سارا کچھ یہی ہے۔ میں ثانیہ عامہ کا طالب علم تھا، مجھے کیا پتا امیر شریعت، راہبر طریقت کیا بلاؤں۔ میں نے اسٹیج پر آتے ہی میں نے نفی کر دی سارے القابات کی۔ میں نے کہا یہ محترم کو یا تو کسی سے صفحہ اٹھا لائے ہیں، ان کو خود نہیں پتا اس کا معنی کیا ہے، یا کسی نے اس کو بتا دیا ہے، پیچھے اتنے خطیب آنے والے کہ ایک ایک دو دو سب کو لقب دے دینا، اس نے سارے میرے اوپر ٹوکرا خالی کر دیا ہے۔ میں نے تو مجھے یاد نہیں رہا کہ میں چھٹی لے کر نہیں آیا ہوا۔ میں نے کہا بھی دیکھیں میں مفتاح العلوم کا ثانیہ عامہ کا طالب علم ہوں، میرا نام صرف محمد رضوان عزیز ہے، نہ علامہ، نہ مفتی، نہ فلاں، نہ فلاں۔ تو خیر بات آئی گئی ہوگی۔ ایک ساتھی نے مجمع سے بعد میں مفتی طاہر حسین صاحب کو فون کر کے کہا ماشاءاللہ یہ آپ کے مدرسے کا طالب علم آیا تھا، اس نے اتنا شاندار بیان کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ صبح جاتے ہی مدرسے میں میرے کان پکڑوا دیے گئے کہ تو اس جلسے میں کیوں گیا تھا۔ میں بڑا حیران کہ رپورٹ پہنچائی کس نے، اور بعد میں پتہ چلا کہ میں نے اپنا بھانڈا خود ہی پھوڑا، چھٹی لے کر آیا تھا تو نہ ڈریس بتاتا، تو اسے القابات اتنے دے دیے، میں نے تو اپنا تعارف کروایا، اور تعارف میرے گلے پڑ گیا۔ تو بہرحال علاقہ وہی ہے، تو آج الحمدللہ نہ تعارف کا ڈر ہے نہ تعارف کروانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ان مجاہدوں کو، ان فدائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایسے دور میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پرچم تھامے ہوئے ہیں کہ جب زمین سے لے کر آسمان تک فضائیں خلاف ہو چکی ہیں۔ ایسے موقع پہ جب ملک کے قانون کا قلم بھی ہمارے اس اجتماعی عقیدے پہ جو اس امت کی پہچان ہے اس کے خلاف حرکت میں آتا ہو، ایسے موقع پہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا اور اپنے عقیدے کی پختگی کا ثبوت دینا، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنے پیغمبر کی چوکیداری کے لیے چن لے۔ اس دور میں یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اب آئیے اصل گفتگو کی طرف کہ آخر عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ ہماری اس عقیدے پہ اتنی حساسیت کیوں ہے؟ ہمارے ہاں گلیوں میں شرک ہو، بازاروں میں شرک ہو، ہم دست و گریباں نہیں ہوتے۔ کوئی آدمی اللہ کا در چھوڑ کر کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، ہمیں جوش نہیں آتا، غصہ ضرور آتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا گریبان پکڑنے تک نہیں جاتے۔
اسی طرح کوئی آخرت کا انکار کرے ہم اس کو علمی اختلاف کہہ کر یا خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ پھر آخر کیا مسئلہ ہے کہ جب بات ختم نبوت کی آئے، ہمارا عالم ہو یا غیر عالم، نیک ہو یا بد ہو، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جب بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے تو ہر انسان آبلہ پا بن جاتا ہے۔ ہر انسان اس کے جسم جان سے ایک آگ نکلنے لگتی ہے کہ میرے پیغمبر کی بات آئی تو آئی کیوں، میرے پیغمبر کی عزت پہ انگلی اٹھی تو اٹھی کیوں۔ آج اس موضوع کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہماری اتنی حساسیت کیوں ہے، امت مسلمہ میں اس عقیدے کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس عقیدے نے ہمیں دیا کیا ہے۔ آخر دوسرے بھی تو عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، حشر ہے، قبر ہے، بیسیوں ہمارے عقائد میں۔ ہماری کانفرنسیں ہوتی ہیں تو عقیدہ ختم نبوت، ہمارے سیمینار ہوتے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت، ہماری بات ہوتی ہے تو ختم نبوت، اشتہار چھپتے ہیں تو ختم نبوت۔ کیا بقیہ عقائد ہمارے عقائد نہیں؟ بقیہ نظریات ہمارے نظریات نہیں ہیں؟ پھر اسی ایک نظریے پہ پوری امت مسلمہ اپنی توانائیاں کیوں صرف کر رہی ہے؟ آخر اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ قوم کو ایک ایسے راستے پہ چلتی جائے اور کوئی روکنے والا بھی نہ ہو کہ تم غلط کر رہے ہو، اپنی صلاحیتیں اس کام میں نہ لگاؤ۔ جب بات ختم نبوت کی آتی ہے، حالانکہ اگر کسی بھی اختلافی موضوع پر کوئی بھی طبقہ شدت اختیار کرے، اس کو روکنے والے 20 ہوتے ہیں، یار اس مسئلے پہ اتنی شدت اختیار نہ کرو، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اتنی سختی نہ کرو۔ لیکن جب بات ختم نبوت کی آتی ہے، نہ کوئی عالم روکتا ہے نہ غیر عالم، سب کہتے ہیں بالکل ٹھیک، بلکہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک حق ادا نہیں ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس عقیدے کی اتنی اہمیت ہماری نظروں میں کیوں ہے؟ ہمارے دل و دماغ پہ یہ عقیدہ اتنا کیوں چھایا ہوا ہے؟ ہماری سوچ پہ، ہر چیز پہ اسی عقیدے کا اتنا سخت پیرا کیوں ہے؟ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، ہم میں اور بقیہ تمام نسل انسانی میں جو امتیاز والی چیز ہے، جو ہمیں اعزازی فرق دیتی ہے، ہمیں الگ سے پہچان دیتی ہے، وہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہماری نجات کا نام تو ہے، ہماری پہچان کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ توحید تو سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے۔ توحید میں تو کسی نبی نے شرک کی اجازت نہیں دی۔ رسولوں پر ایمان لانا ساری امتوں کا مشترکہ دین ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے میں بھی نبیوں نے کبھی بھی اس معاملے میں رعایت نہیں دی کہ کچھ رسولوں پر ایمان لاؤ، کچھ پر ایمان نہ لاؤ۔ لیکن ایک چیز کا فرق ہے ہمارے انبیاء میں اور ہمارے نبی میں، بقیہ امتوں میں اور ہم میں۔ بقیہ ساری امتیں، سب کی دعوت مشترکہ ہے، سب کے عقائد ہمارے ساتھ ایک جیسے ہیں، کوئی عقیدے کا فرق نہیں سوائے ایک عقیدے کے کہ باقی ساری امتیں اجرائے نبوت کے دور کی امتیں ہیں، ساری امتیں نبیوں کا انتظار کرنے والی امتیں ہیں، ساری امتیں نبیوں کو تلاش کرنے والی امتیں ہیں، ساری امتیں نبیوں کو چیکنگ کرنے، ان پر ان کو ماننے یا ان کے جھوٹا ہونے کی صورت میں ان کا انکار کرنے والی امتیں ہیں۔ صرف واحد امت محمدیہ علی صاحبہ الف الفتحیہ، واحد امت ایسی ہے جو ختم نبوت والی امت ہے، اجرائے نبوت والی نہیں، نبیوں کے نئے جھوٹے مدعیان نبوت کے انکار والی امت ہے، کسی نئے نبی کے اقرار والی امت نہیں۔ اس امت کی ڈیوٹی کسی نبی کو چیک کرنا نہیں ہے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہر نئے مدعی نبوت کا انکار کرنا اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں، اس کے دین میں شامل ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جو ہمیں دوسری امتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ ہماری پہچان کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، ہماری زندگی کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جب نیا نبی آ جائے، پچھلے نبی کی شریعت، پچھلے نبی کا دین وہ کلوز ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر نئے نبی کی بات چلتی ہے، اسی کا دین چلتا ہے، اسی کا نظریہ چلتا ہے، اسی کی شریعت چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء اخوۃ لعلات، ہم سارے نبی آپس میں علاتی بھائی ہیں، دیننا واحد و امہاتہم شتیٰ، ہماری مائیں بے شک الگ الگ ہیں، یعنی شریعتیں الگ الگ ہیں، لیکن ہم سب کا دین ایک دین، دین اسلام ہے۔ یہاں پہ بنیادی بات اور بھی ایک سمجھ لیجئے،
ہمارے نبی اولین کے بھی نبی ہیں، آخرین کے بھی نبی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری نسل انسانی کے اب قیامت کی صبح تک نبی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ سے لے کر قیامت تک نبی ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے مقام کو، نبی کے دائرہ عمل کو، نبی کی شان کو کم کرنے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے پہلے سے بھی نبی ہیں، حضرت ہمارے نبی سے جو پہلے کا زمانہ ہے اس کے بھی نبی ہیں، قیامت کی صبح تک کے نبی ہیں۔ سارے نبی، ساری شریعتیں ہمارے نبی کی شریعت کا فیض ہے، ہمارے نبی کے دین کا فیض اور پرتو ہے۔ سارے نبی ہمارے نبی کے دین کے شارے بن کر آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار بھی ہیں، نبیوں کے آخری بھی ہیں۔ جب یہ شرف ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں بھی ایک شرف ملا۔ ہمارے نبی نبیوں میں آخری، ہم امتوں میں آخری، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں۔ ہم نے اگر کسی چیز کا انتظار کرنا ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ہم دونوں یوں ہیں۔ میرے بعد میری امت نے کسی نبی کا انتظار نہیں کرنا جیسے پہلی امتیں کیا کرتی تھیں۔ پہلی امتیں نبیوں کو علامات سے ڈھونڈا کرتی تھی، میری اس امت نے نبیوں کو علامات سے نہیں ڈھونڈنا، کسی نئے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ تمہارے ذمہ صرف ایک چیز کا انتظار کرنا ہے، کرو اس نے تب بھی آنا ہے، نہ انتظار کرو تب بھی اس نے مقررہ وقت پہ آ جانا ہے، اور وہ صرف اور صرف قیامت ہے۔ قیامت کے ماسوا تمہاری کوئی ڈیوٹی کسی چیز میں تم پابند اور اللہ کی طرف سے معمور نہیں ہو۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجئے، ہم عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ٹریڈ مارک کا نام ہے، یہ سمت کی پہچان کا نام ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہ رہے تو بتلائیے نیا نبی آنے پہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلی کتاب منسوخ ہو جائے گی، ہمارا قرآن نہیں رہے گا۔ نئے نبی کے آنے پہ ہمارے نبی کے صحابہ امت کے صحابہ نہیں رہیں گے، پھر نئے نبی کے آنے پہ ہمارے نبی کے اہل بیت ہمارے لیے اہل بیت نہیں رہیں گے، ہمارے نئے نبی کے آنے پہ اس امت کے پہلے فقہا پھر فقہا نہیں رہیں گے، وہ راہب بن جائیں گے جیسے پہلے راہب بنے تھے۔ اگر آج دین اسلام کی ایک ایک چیز باقی ہے، دین اسلام کی ایک ایک چیز کو پتہ ہے، اگر صحابہ کی تعداد محدود ہے، صحابہ تبدیل نہیں ہو سکے، نبی کا خاندان محدود ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکا، اس میں کمی بیشی اور اضافے نہیں کیے جا سکتے، اپنی مرضی سے نئے لوگ اس میں داخل نہیں کیے جا سکتے۔ جب ایک ایک چیز پہ ختم کی مہر لگ چکی ہے، میرے پیغمبر کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے میرے رب کا قرآن بھی آخری کلام ٹھہرا، میرے پیغمبر کی جماعت بھی آخری جماعت ٹھہری، پیغمبر کا خاندان بھی نبوت کا آخری خاندان ٹھہرا، پیغمبر کی مسجد بھی مسجدوں میں آخری مسجد نبوی ٹھہری، اس کے بعد کوئی مسجد نبوی دنیا میں نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارے علماء محنت کیوں کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پہ جلسے کیوں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر کمپنی اپنے ٹریڈ مارک پہ اپنی پہچان پہ لڑتی ہے، اپنی پہچان کے جملہ حقوق محفوظ رکھتی ہے۔ کوئی کمپنی ایسی نہیں کہ آپ کو اجازت دے دے کہ ہماری کمپنی عالمگیر ہے، آپ ہمارا ٹریڈ مارک استعمال کر سکتے ہو، ہمارا لوگو استعمال کر سکتے ہو، اپنی چیزیں وہ فری میں دے سکتی ہے، لیکن اپنا لوگو کوئی کمپنی دوسری کمپنی کو نہیں دیا کرتی۔ تو ختم نبوت یہ ہمارا لوگو ہے، ختم نبوت یہ ہماری پہچان کا ٹریڈ مارک ہے، ختم نبوت انسانوں کے قافلے میں ہمارے کسی تشخص کا نام ہے۔ اب بتائیے ہماری یہ کانفرنسیں، ہمارے یہ سیمینار، ہمارے یہ پروگرام در حقیقت یہ ہماری پہچان کو باقی رکھنے کی کوشش ہے۔ اگر ہم اپنی پہچان کھو دیں، اگر ہم اپنی پہچان سے پیچھے ہٹ جائیں، کتنی امتیں آئیں اور قد خلت من قبلہم الامم، کتنی امتیں پہلے گزر چکی، پہلے کتنے طبقات گزر چکے، ان کا نام ہی تاریخ میں باقی رہ گیا، ان کے نام تک مٹ گئے۔ محمد عربی اور اس کی امت کا نام قیامت کی صبح تک رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے نبی کی امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے، ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت نے دیا کیا ہے؟ ختم نبوت کی وجہ سے ہماری ذہنی ساخت کی تیاری کیسے کی گئی ہے، ہمیں کیسے تیار کیا گیا؟ پہلی امتوں کو خانہ بدوشی کی تربیت دی گئی، تم گھومو دنیا میں، تلاش کرو نبیوں کو، ایک نبی جاتا اور بتا کر جاتا، تم نئے کو تلاش کر لینا، اس کی یہ صفات ہے، فلاں علاقے میں آئے گا، اس کو اس طرح تو پرکھ لینا۔ میں ایک مثال عرض کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ تبہ حمجری جس کا نام عبدالعظیم بن مادی کرب ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے بیت اللہ حجر اسود پہ سب سے پہلے روئے زمین پہ غلاف اس شخص نے چڑھایا تھا۔ اب یہ تبہ حمجری یہ سفر کرتا ہے، مکہ کو فتح
فتح کرنے کے لیے اپنی فوجیں لے کر آتا ہے، لیکن جب مکہ کے اندر داخل ہوا اس کی فوج کے اوپر زکام اور یہ بیماری نے حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ 400 کے قریب اپنے راہب یہودی علماء موجود تھے، ان سے کہنے لگا کہ یہ کون سا گھر ہے کہ جب میں اس کے قصد کرتا ہوں، اسے گرانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میری پوری فوج بیمار ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کتابیں کھولی، علامات کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے تو باز آ جا، اسی جگہ پہ رک جا، یہ تو وہی جگہ ہے جو اللہ کے آخری نبی کا قبلہ بننے والا ہے، اللہ کے آخری نبی کی سجدہ گاہ بننے والی ہے، اس کو مت چھیڑ ورنہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ یہ آگے بڑھا، ایک سیاہ کپڑے کو لیا، لے کر اس کو سجایا، اس کو سونے چاندی کے پانی کے ساتھ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا اور اس کے اوپر ڈال دیا۔ حجر اسود کو اس نے عزت بخشی، اس کی سنت کو آج تک اسی طرح زندہ رکھا گیا، اسی طرح اس پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے طبہ حمیری کی اس بات کو زندہ رکھا، یہ پہلا شخص ہے جس نے خانہ کعبہ پہ اس نے غلاف کو چڑھایا تھا۔ پھر یہ گیا یثرب کے شہر کو فتح کرنے کے لیے، یثرب کے ارد گرد اس نے گھیرا ڈال لیا، یثرب کے لوگ باہر نکلے جس کا اب نام مدینہ منورہ ہے، یہ باہر نکلے اور انہوں نے جنگ شروع کی، لڑتے رہے، دن کے وقت لڑتے، شام کو اس کے پورے قافلے کا کھانا اس کے گھر بھیج دیتے، پورے قافلے کی کھانے پینے کا سامان اس کے لشکر میں بھیج دیتے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، دن کو میرے ساتھ لڑتے بھی ہو، شام کو میرا کھانا بھی بھیجتے ہو، تمہارا جنگ اتنے جنگجو ہو کہ شکست نہیں مان رہے اور اتنے مہمان نواز ہو کہ میرے فوجوں کے لیے کھانا بھی بھیجتے ہو۔ انہوں نے کہا لڑتے اس لیے ہے کہ تو حملہ آور ہے، ہماری زمینیں چھیننا چاہتا ہے، اور تیرا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ تو مسافر بھی تو ہے، مسافروں کی مہمان نوازی بھی تو ہمارے اخلاقیات ہیں۔ وہ دنگ رہ گیا، اس نے پھر علماء کو بلا لیا، کہنے لگا آپ بتاؤ۔ انہوں نے علماء نے اپنی کتابوں میں دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے اے طبہ اب تو آگے جا یا پیچھے واپس چلا جا، اب ہمارا تیرے ساتھ تعلق یہیں پہ ختم۔ ہم جس نبی آخر الزمان کو تلاش کر رہے ہیں، جس نبی کی صفات کو ہم دیکھ رہے ہیں، ساری صفات اس بستی میں پائی جاتی ہیں۔ ان قریب اللہ کے آخری نور کا ظہور ہونے والا ہے، اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، یہ اس کی جائے ہجرت بھی بنے گی، جائے مدفن بھی بنے گی، جائے خلافت بھی بنے گی، یہ جگہ وہی ہے، ہم اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو نے کیا کیا، ان 400 علماء کے لیے 400 مکانات تعمیر کروائے، ایک مکان 2 منزلہ تعمیر کروایا، 2 منزلہ مکان تعمیر کروا کے ایک ساتھ رکا لکھا، کہا یہ باقی سارے مکانات میں سبھی لوگ رہو لیکن ایک مکان میرے محبوب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جس کا تذکرہ میں اپنی کتابوں میں پاتا ہوں، جب وہ آئے تو اس مکان میں رہے، یہ ان کے لیے مہمان نوازی ہے۔ اللہ کے رسول جب مدینہ میں گئے اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا، اپنی اونٹنی کو اس کو چھوڑ دو، یہ معمورہ ہے، یہ اپنے مکان میں جائے گی۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہجرت کر کے رسول اللہ ابو ایوب انصاری کے مکان میں گئے تھے، ایسے نہیں ہے، رسول اللہ اپنے ہی مکان میں گئے تھے جس میں نگہداشت کے طور پہ، خادم کے طور پہ 1000 سال سے ابو ایوب انصاری کا خاندان رہ رہا تھا، مکان رسول اللہ ہی کا تھا۔ اب جب اونٹنی وہاں پہ رکی، اللہ کے رسول وہاں پہ ٹھہرے، طبہ حمیری نے 2 کام کیے، ایک مکان اسی میں ٹھہرے جو طبہ حمیری نے رسول اللہ کے لیے چھوڑا تھا، اور دوسرا کام یہ کیا ایک خط لکھا، خط کے اندر لکھ کر اس نے علامات بتائی، آنے والے نبی کی یہ علامات ہوگی، میرا یہ خط اس کو دے دینا۔ اب جس آدمی کے پاس وہ خط تھا، جب اس نے دیکھا رسول اللہ مدینہ میں آ چکے ہیں، اس نے آگے بڑھ کر کہا پہلے خط اپنی جیب میں ڈالا، چھپا کر اپنے خط کو چھپایا، نہ اپنی بیوی کو بتایا نہ بچوں کو بتایا، کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کے دربار میں گیا، رسول اللہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیوانے زیارت کر رہے ہیں، اور یہ پیچھے جا کر چھپ کر دیکھنے لگا کیا یہ وہی شخص ہے جس کی ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، یہ وہی چہرہ ہے، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، کہیں ہم دھوکے کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ اتنی دیر میں رسول اللہ نے اپنا چہرہ اٹھایا، وحی کے ذریعے اطلاع ہو چکی تھی، چہرہ اٹھایا، اٹھا کر کہا بھائی ذرا رستہ دو، سیٹ سے اس کو آگے بلا کر کہا میرے بھائی، وہ میرے چچا زاد بھائی طبہ حمیری کا خط تو مجھے دے دو جو ابھی گھر سے اٹھا کر لائے ہو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول خط بعد میں، پہلے میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ محمد رسول اللہ ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، میرے اس خط کا جب میں جانتا تھا میرا خدا جانتا تھا، جب آپ نے بتایا گویا کہ میرے رب نے تمہیں بتا دیا تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اب یہ تو دنیا تلاش کرتی تھی، نبیوں کو اس طرح تلاش کرتی تھی، رسولوں کو اس طرح، لیکن ہماری تربیت ساری امتوں سے ہٹ کے ہوئی ہے، بالکل جدا گانا۔ ساری امتوں کی تربیت یہی تھی، اگلے کو تلاش کر لینا، اگلے کو دیکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ قافلہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، اگلے کا دامن تھام لینا، پچھلے سب پر بھی ایمان لائے، اگلے پہ ایمان نہ لا سکے تو پچھلا ایمان بھی گیا، وہ معتبر نہیں رہے گا۔ اگر تم اپنے پچھلے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اگلے پر ایمان ضرور لے آنا، لیکن ہماری تربیت یہ کی گئی ہے پچھلوں پہ ایمان بچانا ہے تو اگلے کسی پہ ایمان نہیں لانا۔
اب اگلے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ میں اتنے نرم ترین امام ہیں کہ ان کی نرمی کی وجہ سے ان کی فقہ 2/3 مسلمانوں میں پھیل گئی، لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ آیا انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ کہتے ہیں من ادعى النبوۃ فطلب منه علامۃ فقد کفر۔ اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا شخص یہ کہے مجھے اس کی دلیل تو دے دو، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد کسی نئے نبی سے نبوت کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ جب آ ہی نہیں سکتا تو دلیل مانگنے کا کیا تم؟ اس کا مطلب اس نے دلیل مانگی سے شک ہے کہ آ سکتا ہے؟ جب اسے شک ہوا تو ایمان سے گیا۔ اب یہاں پہ شک کی گنجائش نہیں، اتنا سخت فتویٰ ہے کیونکہ اس امت کو اسی ذہن پہ اٹھایا گیا ہے، اتنی سخت تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ ہر اختلاف کو سننے کا حکم دیا گیا، ہر اختلاف کو سنو، ہر ایک کی بات کو سمجھو اور سنو، اور اس میں اختلاف رائے کر سکتے ہو کرو، لیکن ختم نبوت پہ دوسری کوئی متبادل آواز کے لیے ہمارے کان بھی تیار نہیں ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک قاصد آیا مسلمہ قذاب کا، آ کر کہنے لگا میں مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف بھیجا گیا ہوں، میرے نبی مسلمہ نے مجھے بھیجا ہے، تر زمینوں کے خشک زمینوں کے نبی تم بن جاؤ، تر علاقے میرے لیے چھوڑ دو اور شہری زمینیں تمہاری، دیہاتی زمینیں میری، نبوت میں مجھے شریک کر لو، عشر تم لیتے رہو، زکات تم دیتے رہو، سبزیوں کا عشر میرے لیے چھوڑ دو۔ اس نے سمجھا یہ نبوت نہ ہوئی، یہ بندر بانٹ ہے، جیسے مرضی کر لی جائے، اپنی مرضی ہے۔ اب رسول اللہ کا چہرہ مارو غصے سے سرخ ہوا، فرمایا اگر رسولوں کے قتل کرنے کی جب اجازت ممنوع نہ ہوتی، منع نہ ہوتا، میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میرا پیغام لے کر جائے گا؟ میں اسے جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں۔ اب اتنی بشارت کا مطلب تو سارے سمجھ گئے کہ جو جائے گا وہ اب واپس آنے والا نہیں ہے، بھیجا ہی اسی لیے جا رہا ہے۔ جب بشارت دے کر بھیجا جا رہا ہے تو مطلب ہے واپسی کے چانسز ختم۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے ہوئے، 7 بیٹیوں کے باپ ہیں، بوڑھی ماں کا سہارا بھی یہی ہے، ماں والدہ بوڑھی گھر میں پڑی ہے۔ اب جب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کھجورے کھا رہے، گٹلیاں گری، کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، مجھے بھیجو، میں شہید ہونے کو تیار ہوں۔ ایک صحابی نے کہا ذرا ٹھہر جا، پہلے گٹلی تو چبا لے، گٹلیاں تیرے منہ سے گر رہی اور کھڑا ہو کر کہہ رہا میں تیار ہوں۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا میں تو ٹھہر جاؤں گا لیکن رحمت آج ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ آج اگر میری جگہ پہ کوئی اور آ گیا، کسی اور نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ڈیوٹی اس کی لگ گئی، میں تو گیا، رسول اللہ نے بھیج دیا۔ اب یہ گئے مسلمہ قذاب کے دربار میں، ادھر دجال ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہتے ہیں محمد رسول اللہ الا مسلمہ القذاب۔ اب اس میں ایک سیاسی غلطی ہو گئی، وہ قذاب تھا، اس کو پتا ہوتا خط میں کیا لکھا ہے تو میں ذرا وہ گڑبڑ کر لیتا، بند کمرے میں لے جا کر سن لیتا۔ وہ متکبر تھا، اس نے کہا یقیناً محمد رسول اللہ نے میرا 40,000 کا لشکر کی خبر سن لی ہوگی، شاید مجھے شریک کر لیا ہوگا۔ اس نے کہا کیوں نہ میں خط بھی اسی سے پڑھواؤں؟ اپنے قاصد کو کہتا تو وہ کچھ اس کو سینسر کر لیتا۔ اس نے کیا کیا؟ کہا ذرا خود خط پڑھ کر سناؤ میرے اراکین سلطنت کو، اور نوابوں کی طرح بیٹھ گیا مسلمہ اپنے تخت پہ۔ اس کے ذہن میں تھا کوئی نرمی ہو گئی ہوگی، اسے نہیں پتا تھا عقیدہ ختم نبوت میں نرمی کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب وہ خط پڑھا، اب وہ ڈنکے کی چوٹ پہ مسلمہ حضرت حبیب بن زید انصاری کر رہے ہیں من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مسلمہ القذاب الدجال، میں محمد رسول اللہ کا قاصد مسلمہ قذاب اور دجال سے مخاطب ہوں۔ اب سارے مجمع میں اپنے سرداروں میں اراکین سلطنت میں جراح کی تو دھوتی اتر گئی۔ ایک لمحے میں اللہ کے رسول نے قذاب کہہ دیا اب کر جا کیا کرتا ہے۔ اس نے کہا سن، اس نے آگے خط نہیں پڑھنے دیا، کہنے لگا کیا تو محمد رسول اللہ کو نبی مانتا ہے یا دوسرا سیاسی حربہ اختیار کیا؟ انہوں نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی مانتا ہوں، اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ اس پر امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے عقیدہ طحاویہ میں اصول لکھا ہے جو شخص یہ کہے میں محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں لیکن یہ ساتھ کہہ دے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے وہ آخری ہے کہ نہیں، فرمایا یہ بھی اسی طرح کافر ہے جیسے محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ محمد رسول اللہ کو نبی ماننا بھی فرض ہے اور ساتھ آخری نبی ماننا بھی فرض ہے۔ نبی مانے آخری نہ مانے یہ بھی مسلمان نہیں ہے، آخری مانے نبی نہ مانے پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ نبی بھی ماننا ہے ساتھ آخری بھی ماننا ہے۔ جب یہ بات ہوئی اس نے کہا بڑا غصہ ہے اس کو، اس نے کہا اچھا یہ گواہی دیتا ہے، اچھا یہ بتا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب سنو امت کا مزاج صحابی کی زبان سے کیسے ٹپکا، فرمایا انی اسم ولا اسمع، میں بہرا ہوں میرے کان نہیں سن رہے، تو کیا بک رہا ہے میرے کان نہیں سن رہے؟
اس نے کہا جی بات ہے، ابھی میں نے پوچھا محمد اللہ کے رسول ہیں تو ببانگے دوہر کہا اللہ کے رسول ہیں اور آخری بھی ہے، جب میں نے کہا میں رسول ہوں تو کہتا میرے کان نہیں سن رہے۔ اس نے کہا ایسا کرو اس کی ایک ٹانگ کاٹ دو، بادشاہ تھا وقت کا، ٹانگ کاٹ دی۔ اب آپ اندازہ کرو جیتے جاگتے انسان کی ٹانگ کاٹی جا رہی ہو، کیا تکلیف ہے۔ لیکن جب ٹانگ کٹ گئی پھر کہا بتاؤ محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہا اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں، آخری بھی مانتا ہوں۔ کہا مجھے مانتے ہو؟ کہا میرے کان سن نہیں رہے تو کیا کہہ رہا ہے، میرے کانوں میں تیری آواز نہیں آ رہی۔ وہ جھنجھلا گیا، پگھلا گیا، کہنے لگا عجیب بات ہے، اسمع لہذا ولا یسمع لہذا، تجھے یہ بات تو سن جاتی ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، یہ کیوں نہیں سنتا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ لیکن صحابی بتا رہے تھے کہ ہم یہ بات سننے کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، ہم اپنے نبی کے بعد کوئی آواز سننے کے لیے ہمارے کان پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ اس نے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ رہے ہیں، دایاں بایاں دونوں ٹانگیں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب دیکھو کٹ صحابی رہا ہے، تڑپ مسلمہ رہا ہے، کیا ٹکے جتنی کو اوقات رہ گی تیرے دربار میں؟ 40,000 کی فوج کا سربراہ ہے اور سامنے ایک بے بس و بے آسرا اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور وہ اس کے منہ پہ تھوک رہا ہے کہ میرے کان میں یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے، میرے کان نہیں سننے تو کیا کہہ رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ لیلا لیلا کر کے مت پیار جتلا، پہلے مجنوں بن کر پتھر کھانا سیکھ، لوگ تیرے دیوانے خود ہو جائیں گے، شمع کی صورت اپنا آپ جلانا سیکھ، سرمد بن کر چوم لے قاتل کی تلوار، قتل سے پہلے قاتل کو تڑپانا سیکھ۔ صحابہ نے قتل سے پہلے قاتلوں کو تڑپانا سیکھ لیا تھا، قتل بعد میں ہوتے تھے، قاتل پہلے تڑپا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا، جب آخری وقت آیا، شہادت کا وقت بالکل قریب ہے، اس نے کہا آخری بار بتا دو مجھے رسول مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سنے تو کیا بات ہے۔ آخر وقت تک صحابی نے یہ بات تسلیم ہی نہیں کی کہ میرے کانوں میں یہ آواز بھی آئی ہے کہ مسلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے۔ اس نے کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ زبان کاٹنے کے بعد آخری ہر بار، جس کو کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے یا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہنے لگا، چلا مرنے لگا، آخری بار ہی کہہ دے کیا تو مجھے مانتا ہے نبی؟ سر ہلا دیا، اب کہاں مانو، سب کچھ دے کر پھر بھی مانو۔ جب یہ بات ہوئی، چلو یہاں تک تو بات تھی مرد کی، مرد شہید ہو گیا، عورتیں شہادتوں کو اتنی جلدی برداشت نہیں کرتی۔ جس کا جوان بیٹے کا صدمہ ہو، بوڑھی ماں گھر میں ہو، کیا کیفیت گزرے گی؟ جب بوڑھی ماں کے پاس وہ بات پہنچی ہے، بوڑھی ماں کو جب پتا چلا تیرا بیٹا ختم نبوت پہ قربان ہو گیا ہے، تیرے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے عقیدہ ختم نبوت پہ کر دیے گئے ہیں، ماں پریشان نہیں ہوئی، سینہ تان کر کہنے لگی خذت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی ہوں، لہذا اليوم رضعت، اسی دن کے لیے تو دودھ پلا کر جوان کیا تھا کہ میرے آقا کی حرمت پہ یہ قط مرے، میرے آقا کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے، آج اس نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ وہ ماں تھی، لیکن اس ماں میں اور آپ کی ماں میں اور میری ماں میں کچھ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس ماں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہوا تھا، بات سمجھ میں آئی؟ اس ماں نے، میری ماں اور آپ کی ماں نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا۔ لیکن مجھے ایک بات بڑی، جب میں حدیث سنتا تو بڑی حیرت ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا طوبیٰ من رعانی ثم آمن بی، مبارکباد ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا پھر مجھ پر ایمان لائے، ان کو مبارکباد۔ پھر فرمایا طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ، ایک روایت میں 7 بار کہا طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ، مبارکباد پھر مبارکباد پھر مبارکباد۔ صحابہ نے حیران ہو کر کہا اے اللہ کے رسول کن کو اتنی زیادہ مبارکیں دی جا رہی ہے؟ ہم سے بڑا بھی کوئی آگیا ہے شرف میں؟ ہم تو امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، ساتھ جامع دینے والے ہیں، ہم سے بڑا کون آ گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب کیا فرمایا؟ طوبیٰ من لم یرانی ثم آمن بی، میری مبارکباد میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پہ ایمان رکھتے ہوں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا مجھ پہ۔ یہ اللہ کے نبی نے مبارکباد مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول اتنا بڑا شرفہ بخش تو دیا ہے کہ مجھے بھی مبارکباد، میری ماں کو بھی، باپ کو بھی، بہنوں کو، بھائیوں کو، اس پورے مجمع کو مبارکباد۔ آخر اس میں وہ کون سی خصوصیت ہے؟ صحابہ نے دیکھا، دیکھ کر ایمان لائے، انہیں ایک مبارکباد، انہوں نے دیکھا بھی نہیں، انہیں 3 یا 7 مبارکیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ پھر ہمیں 1953 میں سمجھ آئی۔ 1953 میں جب لاہور کی سرزمین پہ خدام ختم نبوت پہ گولیاں چل رہی تھیں، ایک عورت حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دعوت فیضون سے، میں نے خود یہ واقعہ سنا، حضرت اس تحریک کے اندر حصہ تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا ایک بگی کے اندر، پہلے شادیاں بگی میں جایا کرتی تھیں، لڑکوں کے چہرے کے عیب چھپانے کے لیے یا خوبصورتی کو پردے میں رکھنے کے لیے چہرے پہ صحرا باندھا جایا کرتا تھا۔ ماں اپنے بچے کو بیاہ کر لا رہی ہے، بگی جب بازار میں گزری، لاہور کے مال روڈ پہ دیکھا گولیاں چل رہی ہیں، لوگ
بعد وہ تخت ختم نبوت کا نعرہ لگا کر شہید ہو رہے ہیں، اس ماں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ حبیب بن زید کی ماں نے تو یہ کہا تھا، جس نے نبی کو دیکھا تھا، پیغمبر کی زیارت کی ہوئی تھی، یہ کہا لہذا اليوم رضعت، اسی دن کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا، تو قربان ہو گیا، میرے دودھ کے پیسے پورے ہو گئے، میرے دودھ کا حق پورا ہو گیا۔ لیکن ادھر اس ماں کو دیکھو، 1400 سال کے بعد آئی ہے، رسول اللہ نے 7 بار مبارکباد دے رکھی ہے، مبارکباد کا اثر کتنا پیارا ہے۔ وہ ماں اپنے بیٹے کے سر سے صحرا اتار دیتی ہے، اتار کر ایک بات کہتی ہے، بیٹا تیری دلہن بہتر لانی تھی، وہ میں لے آئی، لیکن وہ دیہاتی پنجابی عورت تھی، کہنے لگی پتر دیکھ میں تینوں بیاہ لیا، تیری خوشیاں میں نے ساری کر لی، لیکن آج جاتے دیکھ سارے سائیں دی عزت تے مر دے پہلے، پتر جا تو ہی سائیں دی عزت تے مر جا، میں تینوں اپنا دودھ معاف کیتا۔ پتر آج جا تو بھی سائیں کی عزت پہ قربان ہو جا، محمد عربی کی ناموس پہ مر جا، میں نے تجھے اپنا دودھ معاف کیا۔ تب مجھے سمجھ میں آیا جو میری نظر نہیں دیکھ سکتی تھی وہ میرے پیغمبر کی دیکھ رہی تھی، کہ یہاں حبیب بن زید کی ماں تو مجھے دیکھ کر جان دے رہی ہے، بعد میں ایسی مائیں بھی آئیں گی جو اپنے بچوں کا دودھ اس بنیاد پہ معاف کریں گی کہ وہ اپنی جان محمد عربی کے تاج ختم نبوت پہ قربان کر دیں۔ یہ عقیدہ ہمیں اس طرح وراثت میں ملا ہے۔ ہمارے اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری نمازیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں، ہماری تہجدیں نہ ہونے کے برابر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے نبی کی ناموس کے معاملے میں جو اس امت میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، جس صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد تک اس امت کا وہ کرنٹ کم نہیں ہو سکتا، وہ ان کا جذبہ کم نہیں ہو سکتا۔ اپنے نبی پہ جان دینے میں جو شرف اور درجہ صحابہ کو حاصل تھا، وہی ایمانی جرأت و غیرت قیامت کی صبح تک امت میں باقی رہے گی، بجلی کی طرح ان میں سفر کرتی رہے گی۔ اگلی بات کو آپ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھکے تو میں بھی تھکا ہوں، بس کر دوں گی سر بلند صاحب تو میں عرض کر رہا بات کو سمجھ لیں۔ یہ کہتے ہیں نا کسی مریض کو تگڑا کرنا، اس کے ارد گرد تگڑے بندے بٹھا دو وہ تگڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو میرے زندگی سر بلند صاحب بیٹھے ہوئے تو میں تھکاوٹ ساری دور ہو جائے گی، تو میں عرض کر رہا تھا بات کو سمجھیے۔ اب میں نے شروع میں گفتگو کی، میں نے عرض کیا عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری پہچان کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری زندگی کا نام ہے، یہ ہمارے لیے کوئی جز وقتی عقیدہ نہیں ہے، یہ محض کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے جسے ہم چھوڑ کے سائڈ پہ بھی ہو سکے۔ اب ہم پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، ختم نبوت کے عقیدے نے اور جہاں پہ ترمیمیں کی ہیں اور جہاں پہ تبدیلیاں کی ہیں، ہماری نجی زندگی میں ختم نبوت نے کیا اثر ڈالا ہے؟ ہماری پرسنل لائف پہ کیا اثر ڈالا عقیدہ ختم نبوت نے؟ اب چلیے میں ترتیب سے بتاتا جاتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کی عظمت آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی۔ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سب کے روحانی باپ ہیں، یہ بات تو آپ جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہم ان کی روحانی اولاد ہیں یا نہیں؟ کیونکہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ایک قرات میں ہے وہو ابوہم، ان کی مائیں نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور نبی خود ان کا باپ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں۔ جب ہمارے روحانی باپ ہیں تو وہ خاتم النبیین ہیں۔ ہمارا باپ اس کا مطلب ہے تبدیل ہونے والا نہیں ہے، ہمارے یہی باپ رہے گے قیامت کی صبح تک۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے پوچھا، اے اللہ کے رسول جب آپ ہمارے روحانی باپ ہیں تو ذرا اتنا تو بتلا دیجئے، ہمیں تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے جب آپ کے بچوں کا آپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچوں کی ماں اچھی لاؤ۔ بچوں کی ماں کون سی لاؤ؟ اچھی لاؤ، اتنی اچھی ہو کہ کل کو خود بچوں پہ انگلی نہ اٹھائے تمہاری ماں بد کردار تھی، تمہاری ماں ایسی تھی ایسی تھی۔ اے اللہ کے رسول اب ہم تو آپ کے بیٹے ٹھہرے، آپ ہمارے لیے مائیں کیسی لائے؟ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کا لیول اللہ نے کون سا رکھا ہے، وہ معیار کون سا رکھا؟ اس لیے کہ انہوں کو میری اور آپ کی ماں بننا تھا، ہم نے ان کے بیٹے بننا تھا، اللہ نے معیار ایسا رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ اللہ نے پوری سورہ مریم اتاری، سورہ مریم کے اندر عیسیٰ کی ماں کا ایک لقب ذکر کیا، وَأُمُّهُ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے، وہ نبی ہے، اس کی ماں صدیقہ ہے۔ اے محمد تو امت کا روحانی باپ ہے، تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، تو پھر سن اس امت کی ماں بھی عائشہ صدیقہ ہوگی، جیسے حضرت عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ ہے۔ محمد عربی کی پوری امت کی ماں کا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ جو وصف رب کے قرآن نے ایک نبی کی ماں کا بیان کیا ہے وہی وصف محمد عربی کی امت کی ماں کا وصف ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے 10 آیتیں آپ نے ہماری ماں کی تطہیر میں اتار دی، ہماری ماں کی عظمت میں اتار دی کہ یہ صدیقہ ہے، ہم مان گئے، لیکن ہماری ایک ماں تو نہیں ہے۔ بولو بھائی ہماری ایک ماں کتنی ہے بھائی؟ 11 مائیں ہیں۔ کتنی مائیں ہیں؟ 11 مائیں ہیں، تو بقیہ 10
حضرت حفصہ، حضرت خدیجہ، حضرت سفیہ، بقیہ دس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے قرآن اتار دیا، ان کے بارے میں بھی دل میں دجی مت لانا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت گھر والی کو کہا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ رب کے قرآن کا مصداق گھر والی ہے۔ اللہ نے لفظ رجس کو اختیار کیا، نجس کو اختیار نہیں کیا۔ نجس کا مطلب تو یہ ہوتا جسم کے کپڑوں پہ گندگی لگی صاف کر دو، کپڑا پاک۔ رجس کہتے ہیں باطن کے اندر گندگی ہو، باطن میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، لالچ ہو، اسے رجس کہتے ہیں۔ ظاہر کی گندگی کو بھی رجس کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا جامع لفظ بولا، تمہاری بقیہ مائیں بھی ایسی ہیں، میں نے ان سے رجس کو دور کر کے، ظاہری باطنی گندگیوں کو دور کر کے میں نے تمہاری ماں بنایا ہے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے تمہارے لیے طاہر و مطہر تمہاری ماں کو بنا دیا ہے۔ اب تم فخر سے سینہ تان کے کہہ سکتے ہو ہماری مائیں کائنات کی پاک باز مائیں ہیں، پاکیزہ ترین مائیں ہیں، ہماری ماؤں پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اب بتاؤ یہ ماں اتنی پیاری ہمیں کس وجہ سے ملی؟ کہ ہمارے نبی اللہ کے اور ہم اللہ کے نبی کی آخری امت ہے۔ دوسری بات، اے اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد آپ ہی کا حکم ہے تحنیک کی جائے، بچوں کو گھوٹی دی جائے، ان کے منہ میں کسی بزرگ کا لعاب دہن کھجور کے ساتھ لگا کر ڈالا جائے۔ لیکن جب باپ آپ ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہ ولی ہے نہ نبی ہے، آپ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو امت کو ذرا گھوٹی خود ہی دے دیجئے تاکہ یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ پوری امت آپ کی اولاد جو ہے، آپ اس کو روحانی باپ جو ہے، تو پوری امت کی گھوٹی دینا بھی آپ کا حق ہے۔ رب کی کائنات میں جب آپ نے خود کہہ دیا وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام کافہ انسانیت کی طرف میں بھیجا گیا ہوں، جب بھیجے آپ گئے ہیں، ساری انسانیت ماتحت ہے، ساری مخلوقات نیچے ہیں، آپ کا شان اوپر ہے، تو پھر گھوٹی آپ ہی دیجئے، تحلیق آپ ہی کیجئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف فرمایا، ہمارے اوپر کرم کیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ جاتے ہیں، زمزم کے کنویں سے ڈول نکالا گیا، فخرج دلو من بئر زمزم، زمزم کے کنویں سے ڈول نکالا گیا۔ اللہ کے رسول وضو کیا اور پھر بعد میں غرارے کر کے کلی اسی ڈول میں کر دی۔ جب کلی اسی ڈول میں کی، میرے پیغمبر کا مبارک لعاب دہن جب اس میں مل گیا، اب بتاؤ نبی کا لعاب دہن، نبی کا جھوٹا پانی ہو، کس کا جی نہیں چاہے گا آج یہ مجھے عنایت ہو جائے؟ ہمارے ہاں تو ہمارے جیسے فاسق و فاجر، ہمارے جیسے عام لوگ مسجد میں جائیں بیان کرنے کے لیے، پانی کا ایک گھونٹ پی لیں لوگ فوراً چھیننا شروع کر دیتے ہیں، بقیہ ہم پیتے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت، کیا پدی کا شوربہ، لیکن ادھر تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام الانبیاء ہے۔ جب ہاتھوں میں وہ زمزم کا ڈول، اس کے اندر پیغمبر کی ہوئی کلی، وہ سارے صحابہ بے چین، کاش اللہ کے رسول یہ ہمیں دے دے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اس دور میں جو صحابہ کی تعداد تھی وہ سوالات تھی۔ اس پہ مولا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفریح قائم کی ہے، وہ کہتے ہیں جتنے اللہ نے سابقہ امتوں کو نبی دیے تھے، ہر نبی کے بدلے میں محمد کو ایک صحابی دیا گیا ہے۔ جس صحابی میں شان پچھلے کسی نبی کی جھلکتی ہے، پچھلے کسی نبی کی شان ہر صحابی میں موجود ہے۔ کبھی اس پہ موقع ملا تو تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن آج کا موضوع ختم نبوت ہے۔ چکوال میں بیان کر رہا تھا، ایک ساتھی کہنے لگے سارے صحابہ تو فقیر اور درویش مرض تھے، معاویہ نے بادشاہ کیوں کی؟ کبھی شیروں کی کھال پہ بیٹھ رہا ہے، کبھی تخت پہ بیٹھ رہا ہے، کبھی فلاں پہ، کبھی فلاں پہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی تو سارے انبیاء بھی درویش اور سارے کے سارے صحابہ بھی درویش، معاویہ نے ملوکیت کیوں اختیار کی، بادشاہ کیوں اختیار کی؟ میں نے کہا افسوس تو نے سارے نبیوں کو پڑھا ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پڑھا تھا۔ اگر سابقہ امتوں میں سلیمان کو پڑھا ہوتا، محمد عربی کی امت کا سلیمان سمجھ میں آ جاتا۔ جو وہ اگر ہم سابقہ امتوں کا سلیمان، اس کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، حضرت معاویہ کا تخت پانیوں پہ چلتا ہے، آسمانوں پہ تم نے اڑ کے دکھایا ہے، اس امت کے بنو اسرائیل کے نبی نے اڑ کے دکھایا ہے، محمد عربی کے سلیمان حضرت معاویہ نے پانیوں پہ چل کے دکھایا ہے کہ یہ اس امت کا سلمان ہے اور اس امت کا بادشاہ ہے۔ اس لیے تو میں عرض کر رہا تھا، اب ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابہ موجود، سب بے چین کہ کاش رسول اللہ آج اپنا مبارک جھوٹا پانی ہمیں دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں دیا، کسی کو بھی نہیں دیا۔ دوبارہ زمزم کا ڈول پکڑا، پھر کنویں کے اندر ڈال دیا، سارے زمزم کو جھوٹا کر دیا تاکہ قیامت کی صبح تک جو بھی زمزم پیے اس کے پیٹ میں محمد کی گھٹی چلی جائے، وہ یہ نہ کہے میرے نبی تو دنیا سے چلے گئے، مجھے تبرک نہیں ملا۔ ہر نبی امت کو تبرک نہیں دے کر گیا، یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ ہم 1400 سال بعد آئے ہیں، ہمارا دور بہت بعد کا دور ہے، لیکن آپ میں سے بتاؤ کوئی ایک بھی ایسا ہے جس نے آج تک زمزم نہ پیا ہو؟ کرے ہاتھ کھڑا۔ آخر میانی کے سارے لوگ تو ہر وقت حج عمرے پہ نہیں رہتے، سب نے وہ زمزم کیسے پی لیا؟ آپ کے میانی کے چند لوگ گئے ہوں گے حج عمرہ پہ جن کو اللہ نے توفیق دی،
لیکن جب وہاں پہ پہنچے اللہ کا فریضہ ادا کر لیا، اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اب اٹھاؤ کندھوں پہ 5-7 کلو کا زمزم لے کر جاؤ اور میانی کے ان غریبوں تک میرا لعاب دہن پہنچا دو، میرا تبرک پہنچا دو، میری گٹی پہنچا دو، جو خود میرے در پہ غربت کی وجہ سے نہیں آ سکے، محمد کا لعاب دہن بطور رحمت للعالمین کے تمہارے در پہ پہنچ گیا۔ پیو زمزم۔ ہم کھڑے ہو کر زمزم کیوں پیتے ہیں؟ نبی آدھے کو بیٹھا رہ سکتا ہے؟ نبی کا زمزم میں لعاب دہن آتا ہے، ہم احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس زمزم کے کندھوں پہ میرے نبی کا لعاب دہن سفر کر رہا ہے، زمزم کے کندھوں پہ نبی کا لعاب دہن تبرک آ رہا ہے۔ یہ میری امت کو اللہ کے نبی نے گٹی دے دی، اللہ کے رسول بات سمجھ میں آ گئی، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ ہے، ہم آپ کی اولاد ہیں، ہم آخری امت ہیں، آپ نے ہمیں اچھی ماں دے دی، اچھی گٹی دے دی، لیکن 7ویں دن عقیقہ بھی کر دیجئے۔ ہمارے ہاں تو سب کا عقیقہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو سب کی طرف سے قربانی نہیں دی جاتی، مصیبتوں کو کون ٹالتا ہے؟ صدقہ والدین کو دینا پڑتا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ ہمارا صدقہ بھی دیتے جائیے۔ مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے ایک جانور کو لیا، ایک روایت میں ہے کہ 2 جانور لیے، ایک کو اپنی طرف سے، اپنی آپ کی طرف سے، اور ایک کو پوری امت کی طرف سے، اور ایک روایت میں نہیں، ایک ہی جانور لیا، اس کے گلے پہ چھری رکھ کے کہا یہ میری آل اور میری امت کی طرف سے میں محمد ذبح کر رہا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے آل ہو اولاد ہو یا میری امت ہو، سب کا روحانی باپ میں ہوں، سب کی طرف سے عقیقہ میں خود کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اے اللہ کے رسول ہم بڑے لاڈلے ہیں، جب ہمیں لاڈ اتنا ملا، ایک نبی کی اولاد بنا دیا گیا، ہمیں ہمارے سر پہ اتنا دستے شفقت رکھ دیا گیا، اب ذرا آگے چلیے، ہم جوان ہوئے، اب ہم نے کمائی شروع کی ہے، اب اس کمائی کے اندر ہمیں ایک ڈر رہتا ہے، ہمارا سماجی یہ ہمارا معاشی ڈر ہے، ہماری معیشت کا ڈر ہے۔ وہ معیشت کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ نبی آ جائے، نئے نبی آ کر پچھلی شریعت کو منسوخ کر دے، خدائی ٹیکس بڑھا دے، اللہ کی طرف سے ٹیکسز کا اضافہ کر دے، جیسے مرزا غلام قادیانی نے اپنے پیروکاروں پہ اضافہ کیا۔ وہ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، میری امت کے ہر فرد پہ، میری بیعت کرنے والے پہ ماہواری چندہ دینا فرض ہے، اللہ نے سالانہ زکوٰۃ رکھی ہے، اللہ نے سالانہ عشر رکھا ہے، اللہ نے سارے صدقات سالانہ رکھے، فطرانہ ہے تو سالانہ، زکوٰۃ ہے تو سالانہ، اور عشر ہے تو سالانہ۔ مرزا قادیانی کو ایسا بھوکے خاندان کا نبی تھا، بھوک لے کر آیا تھا، کہتا یہ ماہانہ چندہ فرض کیا جاتا ہے، تم نے ماہانہ چندہ دینا ہے۔ اے اللہ کے رسول میں تو بہت کمانے کے لیے نکلا، کما کر لایا، ابھی ساری مٹی گھر میں پڑی ہے، میرے ذہن میں تو یہی تھا 40واں حصہ نبی کے نام کا، اللہ کے نام کا دے کر میرا 39% محفوظ ہے، میں اپنے بچوں کی شادیاں کروں گا، میں کچھ کروں گا۔ لیکن ایک نیا نبی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کر کیا کہا؟ 40واں تم رکھو گے، اینڈا سے 39 خدا کے راستے پہ دو گے، میرا تو گھر لٹ گیا اللہ کی ذات، میرے پیچھے بچا کیا ہے؟ سارے زندگی سعودیہ میں لگائی، فوج میں لگائی، پینشن ملی، نبی لے کے چلا گیا، میرے گھر میں چولہا کیسے جلے گا؟ فرمایا نہیں، ختم نبوت کی برکت سے تمہاری معیشت کو ایسا عالمگیر تحفظ دیا جاتا ہے، اب تمہیں قیامت کی صبح تک جتنا بھی حلال کماؤ تمہارا ہے، کوئی اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ 40واں حصہ خدا کو دینا ہے، اس کے ماسواتوں پہ کوئی ٹیکس لازم نہیں۔ ہماری معیشت محفوظ ہو گئی، اللہ کے رسول ہمارا سماج بھی محفوظ کر دیجئے۔ ایک سماجی حیثیت ہوتی ہے، ہماری کھچڑی نہ پک جائے، اور یہ کھچڑی آج کل بہت سارے لوگ پکانے کے چکروں میں ہیں، جو سارے مذاہب کو ملا کر کوئی ملک شیک سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان بچیاں عیسائیوں سے شادیاں کریں، عیسائیوں کی مسلمانوں سے، یہودیوں سے، آپس میں ایسی خلط ملط سی قوم پیدا ہو جائے جس کے اندر نہ کوئی عصبیت ہو نہ کوئی قوم ہو۔ ہمارے ہاں بہت ساری قومیں رشتہ کرتے ہوئے عصبیت کا خیال کرتی ہیں، اپنی برادری کا خیال کرتی ہیں، برادری سے عصبیت آتی ہے، عصبیت سے قوم بنتی ہے، قوم سے نظریات جنم لیتے ہیں، لیکن جب سارے اونٹ پٹانگ کٹھے ہو جائیں، نہ ماں کا پتہ چلے نہ باپ کا، ساری مخلوط برادری جمع ہو جائے، ایسی برادری نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، نہ سوچ ہوتی ہے، نہ قومی اصلیت ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے ایسی برادری، ایسے لوگ یہ دجال کا لشکر ہوں گے۔ مسلمانوں کے رشتے اور نسب بڑے محفوظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سماج کو محفوظ کر دیا۔ فَمَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَهُوَ مِنَّا فَهُوَ أَهْلُ الْقِبْلَةِ فَهُوَ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ، یعنی وَهُوَ مُسْلِمٌ۔ یہ تین مختلف الفاظ سے بتا دیا، جو
میرے سماج پہ میری قوم کے ساتھ مل کر کھانا کھائے، ذبیحہ وہی کھائے جو میری شریعت کا ذبیحہ ہے، اس کے بعد سے مت کھائے دوسری قومیں سور کھائیں یا کتے کھائیں، اس سے کوئی غرض نہ ہو، یہ وہی کھائے جسے میں نے حلال کیا ہے، اسی کو چھوڑے جسے حرام کیا ہے۔ فرمایا جو من اکل ذبیحتنا، جو ہماری حلال کردہ چیزیں کھائے، وصلی صلاتنا، اس کا ظاہر اور باطن ادھر ہی جھکے جدھر میری امت جھک رہی ہے، یہ نہ ہو سر بیت اللہ کی طرف جھک رہا ہو، اس کا دل قادیان کی طرف جھک رہا ہو، ایسا نہیں، ظاہر و باطن سے اس کا قبلہ وہی ہو، صلی صلاتنا، جو میری امت کا قبلہ ہے، واستقبل قبلتنا، رخ ادھر ہی ہو جدھر میں رخ کرتے جا رہا ہوں، یہ میری امت کا فرض ہے۔ جب اس نظام پر ہو گئے میری امت کا سماج محفوظ رہ جائے گا۔ اے اللہ کے رسول، سماج بھی بچ گیا ختم نبوت کی برکت سے۔ لیکن اگر ہمیں موت آ گئی، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ آئندہ کبھی ہوں یہ نہ کہہ دیں 3 گھنٹوں والا مولوی ہم نے اس کو نہیں سننا، میں مختصر بات کلوز کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول، اب ہم مرنے لگے، قبر میں گئے، قبر میں جا کر ہمیں سنبھالے گا کون؟ قبر کی تنہائیوں تو بڑی وحشتناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قبر میں سوال کیا جائے گا، من نبی ہوگا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو بتاؤ جو اہل ایمان ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے مرا، جس نے نبی کے ساتھ وفاداری کی، غداری نہیں کی۔ آج دنیا ان غداروں سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، کچھ اپنے علم کے زور پہ نبی سے غداری کر رہے ہیں، کچھ اپنے منصب کے زور پہ نبی سے غداری کر رہے ہیں۔ میں ان غداروں کو بتلانا چاہتا ہوں، چاہے وہ قانون کی مسلط پہ بیٹھے ہو یا دارالفتاء کی مسلط پہ بیٹھے ہو، یہ غدار کان کھول کر سن لے، گناہگار مرنے میں خیر ہے، گناہگار مر جاؤ گے رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی، نبی کے غدار ہو کر مرے نہ رسول اللہ کی شفاعت ملے گی نہ خدا منہ لگائے گا۔ اس لیے خدا کے لیے اب بہتر ہے نیک ہو کر مرو، توبہ کر کے مرو، ورنہ کم از کم گناہگار مر جاؤ، نبی کے غدار نہ مرنا۔ کبھی قادیانیوں کے سہولت کار بن کے مت مرنا، کبھی نبی کے دشمنوں کے یار بن کے مت مرنا، نبی کے دشمنوں سے جاری ہو۔ میں یہاں پہ ایک واقعہ ضمن عرض کرتا چلو، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام تکفیر المسلمین میں یہ واقعہ لکھا ہے، تکفیر مسلم میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مکہ میں ایک امام فوت ہو گئے، حرم کے بہت بڑے بزرگ تھے، فوت ہوئے، اور جنت المعلا میں ایک قانون ہے کہ میت کے قبر کو کچھ عرصے بعد کھود کر اس کے اندر ایک ساتھ اور مردہ رکھ دیتے ہیں، پھر اور رکھ دیتے ہیں، یہ چلتا رہتا ہے جنت المعلا میں۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس اللہ والے کی قبر کھودی گئی، امام حرم کی قبر کھودی گئی، تو کہا کہ اس کا نام شیس باللیث، اس طرح کا کوئی نام حضرت نے لکھا۔ وہاں پہ ایک خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی ہے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، زیور، اور زبان پہ شہد لگا ہوا، اور مزے سے چاٹ رہی ہے شہد سے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ حیران ہو گئے، یہ تو قبر امام صاحب کی ہے، یہاں پہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بچی آ گئی؟ اب حیران ایک وہاں پہ تیل بیچنے والا صاحب الزیت کھڑا تھا، اس نے کہا تمہارا امام کدھر گیا مجھے نہیں پتا، لیکن اس بچی کو میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا انگلستان فرانس کے اندر ایک پادری کی بیٹی مسلمان ہو گئی، اس پادری نے اسی بچی ہے وہ مسلمان ہے، اس کے باپ نے اسے زبردستی گھر میں باندھ دیا، اسے کھانا نہیں دیا، اس پہ سارے ظلم کے حربے آزمائے، اس نے محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ فوت ہو گئی، اس نے اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا تھا۔ بڑی سعادت ہے، یہ مکہ میں آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی، اس نے اسلام کے لیے جان دی، قربانی، یہ تو مکہ میں آ گئی، لیکن ہمارے امام صاحب کدھر گئے؟ انہیں بھی تو تلاش کرنا چاہیے، ایسے تو نہیں ہمارے امام صاحب وہ کوئی سٹی ڈی تو نہیں اٹھائے تھے، فرشتوں کے اٹھائے ہوئے تھے، ڈھونڈنا بھی تھوڑا سا مشکل تھا۔ اب ہوا کیا، انہوں نے کہا چلو فرانس میں چلتے ہیں، اس جگہ پہ سفیر بھیجے گئے، جا کر بڑی مشکل سے اس کی قبر کی کھدائی کی گئی، جب قبر کو کھودا تو وہ امام حرم عیسائیوں کے قبرستان میں اس مسلمان قبری لڑکی کی قبر میں لیٹے ہوئے۔ اللہ نے شکل کو بدل دیا، اللہ نے جگہ کو بدل دیا۔ اب یہ بڑے حیران ہوئے، واپس آئے، تفتیش شروع کی، ہمارے اس امام صاحب سے کون سا گناہ ہو رہا تھا، کون سی غلطی ہو رہی تھی جو اللہ نے اتنی بڑی سزا دی کہ دفن کعبے میں ہو رہا ہے، لاش اس کی انگلستان میں پہنچا دی گئی، عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دی گئی۔ جب یہ معاملہ معلوم کیا گیا، بیوی سے پوچھا، بیوی نے پہلے تو کہا نہیں ماشاءاللہ بڑے نیک تھے، تہجد گزار، عابد زاہد تھے۔ ان کا ہر کوئی تو وجہ ہوگی، آخر ایسے تو اللہ اتنا غصہ نہیں کرتے، کوئی وجہ ہوگی۔ اس نے کہا وجہ صرف یہ تھی جب اس پہ غسل فرض ہوتا تھا، میاں بیوی کی ملاقات کے بعد جب اس پہ غسل جنابت فرض ہوتا تھا، یہ بڑی حسرت سے کہتا تھا اس معاملے میں عیسائیوں کا دین اچھا ہے، اس میں غسل تو نہیں کرنا پڑتا۔
اس معاملے میں عیسائیوں کا دین اچھا ہے کہ اس پہ غسل تو نہیں کرنا پڑتا. اس پر حضرت تھانوی نے اصول لکھا استحسان کفر بھی کفر ہے, کافروں کو اچھا سمجھنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھ لو, دل کا تھوڑا سا ہارٹ اٹیک ہوا, بھاگے چناب نگر کی طرف, ربوہ کی طرف, کہتے قادیانی تو ضرور ہے, کافر ہے, لیکن ان کا علاج بہت اچھا ہے, ان کی مصنوعات بہت اچھی ہیں, ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں. رب کعبہ کی قسم, مرنے کے بعد جو یہ باتیں کہتے ہیں ان کی قبریں کھول کر دیکھ لینا, میرے اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میرے نبی کے دشمنوں کو اچھا کہیں اور سوئے مسلمانوں کی قبر میں میرے نبی کے دشمنوں کی ہسپتالوں کی, ان کی مصنوعات کی, ان کی چیزوں کی تعریف کرے اور پھر ساتھ جنت میں مسلمانوں کے ساتھ گھومے. اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرے گی. خدا کے لیے کبھی بھی قادیانی اور کافروں کی تعریف مت کیا کرو. تو میں عرض کر رہا تھا, اے رسول اللہ کے رسول, ہمیں پتہ ہے آپ نے ہمیں سنبھالا, لیکن بات قبر تک آ گئی ہے. یہ قبر سے بات نکلی تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنا چہرہ دکھا دیں گے اس امتی کو جس نے زندگی میں رسول اللہ سے وفا کی ہوگی, اس کو چہرہ دکھا دیا جائے گا. جب وہ چہرہ دیکھے گا دل باغ باغ ہو جائے گا. یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کبھی میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہوں, خدا کی قسم میں سوچتا ہوں, جب اللہ کے نبی کا مومن نے قبر میں چہرہ دیکھ لیا پھر اس کے بعد جنت بھی اضافی ہے, جنت بھی اضافی انعام ہے, ورنہ نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد جنت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اگر اس کے بعد اللہ یہ کہہ دے قبر میں ہمارے آقا کا دیدار کروا کے کہہ دے جاؤ آج کے بعد تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, کونوا ترابا, مٹی بن جاؤ, خدا کی قسم ہمیں مٹی بننا قبول ہے, صرف ایک دفعہ ہمارے آقا کا چہرہ ہمیں نظر آ جائے, ایک دفعہ چہرہ نظر آ جائے. لیکن رسول اللہ نے ہمیں قبر میں چھوڑ کر ہی نہیں گئے. ہمیں پریشانی ایک اور بھی تھی, اے اللہ کے رسول ہم آخری نبی کی امت ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, لیکن حشر کے بارے میں سنا بڑا سخت دن ہوگا جس میں زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہوگی, سورج سوار نیزے پہ ہوگا, کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا, سب کچھ برابر ہوگا. اے اللہ کے رسول جب اٹھیں گے تو ہمارا والی وارث کون ہے؟ اب سنیے رسول اللہ کیسے ہمیں سنبھال رہے ہیں, کیسے ہمارے ساتھ محبت فرما رہے ہیں. بڑے کمبخت لوگ ہیں, بڑے بدبخت اور حرما نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اتنے پیارے آقا کا دامن چھوڑ کر مرزا قادیانی کا دامن تھام لیا. کتنی بدبختی کا سودا کیا, کتنے خسارے کا سودا کیا ہے انہوں نے. اب اللہ کے رسول نے کہا سنو, سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے, فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض, تم نے ابھی قبر سے نہیں اٹھنا, ٹینشن مت لو, پہلے میں ہوں جو قبر سے اٹھایا جاؤں گا, پہلے میں ہوں جسے قبر سے نکالا جائے گا, پہلے قبر سے میں اٹھوں گا. فرمایا اللہ کے رسول پہلے آپ اٹھ گئے, کیونکہ حشر کے سارے انتظامات آپ ہی نے تو کرنے ہیں, اپنی امت کو سنبھالنا تو آپ ہی نے ہے. لیکن فرمایا فاکسر حلۃ من حلل الجنہ, تم قبروں سے ننگے اٹھائے جاؤ گے, جس طرح مادر ذات ننگے ماں دنیا کے پیٹ میں آئے تھے, اسی طرح حشر کے پیٹ میں پہنچا دیے جاؤ گے. لیکن ایک میں تمہیں اپنی پہچان بتا دوں, اپنا ایڈریس بتا دوں کہ جنت کا لباس جس کو پہنا ہوا دیکھو, فاکسر حلۃ من حلل الجنہ, وہ میں محمد ہوگا جسے جنت کی پوشاک پہنا دی جائے گی. اللہ کے رسول یہ بھی سمجھ آ گیا, آپ کو پوشاک پہنا دی گئی, کھڑے کہاں پہ ہو گئے, ڈھونڈنا کس گلی میں ہے, کس محلے, کس سٹریٹ میں, کس چوک میں آپ کو ڈھونڈنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ, یہ بھی پورا ایڈریس بتا دیا. فرمایا ثم اقوم عن یمین العرش, میں اللہ کے عرش کی داہنی سائڈ پہ کھڑا ہوگا, دائیں سائڈ پہ میں کھڑا ہوگا. اتنا واضح ایڈریس, اس امت کو کس بات کا غم ہے, حشر میں جاتے ہوئے کس چیز کا ان کو خوف ہے. فرمایا ثم اقوم عن یمین العرش, میں اللہ کے عرش کی دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا. یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں آپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں, آپ کے ساتھ کوئی اور نبی کھڑا ہو جائے. پاکستانی وہمی قوم ہے نا ذرا زیادہ, تو ہم نے کہا سارا معاملہ یہی کلیئر کر لیں کہ یہ ایسا نہ ہو وہاں ساتھ کی اور نبی تو سارے ہمارے ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن ہمارے شفیع تو آپ ہیں, ہمارے نبی تو آپ ہیں, ہم نے تو آپ کی چھتری میں پناہ لینی ہے, کہیں ایسا تو نہیں دو چار ساتھ اور کھڑے ہو جائیں. فرمایا نہیں غم مت کرو, فلا ينبغي احد من الخلائق ان يقوم ذلك المقام غیری, میری جگہ پہ خدا کی پوری مخلوق میں کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا. روز محشر وہاں پر میں ہی کھڑا ہوں گا, میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوگا. اتنا صاف ستھرا ایڈریس رسول اللہ روز محشر کا ہمیں بتا کر گئے. اب بتاؤ ہمیں زمین کی گرمی سے کیا لگے, ہمیں حشر کی آسمان سوا نیزے سے 2-4 فٹ اور نیچے آ جائے, ہمیں کیا ٹینشن ہے جب آنکھوں کے سامنے رسول اللہ کا چہرہ ہوگا. پھر دنیا کی حشر کی تلخیاں کیا ستائیں گی جب ختم نبوت پہ ایمان ہو اور سامنے رسول اللہ کا چہرہ ہو. اب اگلی بات کو سمجھیے, یہاں پہ ایک اور بات, ہم نے وہاں قافلوں کو دیکھا, روز محشر بڑے بھیڑ پھر رہی ہے, سارے بے چین ہے, اللہ حساب شروع کرے.
آدم سے چلتے آئے، ہر ایک نے عذر کیا، نہیں میں نہیں، کوئی کہے گا نبی میں نے فلاں بات کی تھی، بخاری میں حدیث حضرت اور سوری مسلم احمد بن حنبل میں نے فلاں بات کی تھی، فلاں بات کی تھی، میں نہیں جاؤں گا، حتیٰ کہ سارے انسان مل کر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کیا کہیں گے؟ عیسیٰ سفارش کر دو۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الى محمد، تمہیں صحیح ایڈریس بتاتا ہوں جو آج تمہیں اس ملحمہ عظمیٰ، اس دکھ کی گھڑی سے بچا سکتا ہے۔ فرمایا اذهبوا الى محمد، تو محمد کی طرف چلے جاؤ، فإنه خاتم النبیین، وہ نبیوں کے آخری ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب نبیوں کے آخری ہیں، ایسا تو نہیں ہے ہم وہاں پر جائیں اور وہ بھی آگے سے کہیں اور بھیج دیں۔ فرمایا نہیں، وہ آخری ہیں، آگے نہیں بھیجیں گے۔ فرمایا ایسا تو نہیں ہے سفارش کرے اور قبول نہ کی جائے۔ فرمایا نہیں، ہم سارے نبی آدم سے عیسیٰ تک اپنا دور گزار کے ریٹائر ہو چکے، لیکن فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمِ، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی محمد عربی ہے۔ قیامت نے آ کر زمین کو ختم کیا ہے، آسمان کو ختم کیا ہے، نصف کائنات کو ختم کیا ہے، لیکن محمد کی ختم نبوت ختم نہیں ہوئی، وہ اب بھی باقی ہے۔ محمد اب بھی حاضر ڈیوٹی نبی ہے۔ اور آپ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں حاضر ڈیوٹی کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ جو ریٹائر کو کون پوچھتا ہے؟ ریٹائر والوں کا تو سی ایم ایچ میں علاج نہیں ہوتا، فوجی فاؤنڈیشن میں علاج ہوتا ہے، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ جو فوجی بیٹھا وہ سمجھ گیا ہوگا۔ ایسی فوجوں کو عام سرکاری ہسپتالوں میں بھیج دیا تھا، چاہے وہ کرنل جنرل کیوں نہ رہا ہو۔ اب اگلی بات اس سے اور ایک مزے کا لطیفہ، ہمارے دیہاتوں میں سب سے بڑا افسر پٹواری کو سمجھتے ہیں، ان بیچاروں کو یہی پتا ہوتا ہے زمینوں کے کاغذات اس کے ہاتھ میں، اسی کا قلم چلتا ہے۔ اب ایک آدمی کو پٹواری سے کام تھا، اس نے کہا یار ایسا کرتا ہوں، پہلے میں کھیتوں سے کچھ بٹیرے پکڑ کر پٹواری صاحب کو کھلاتا ہوں، پھر کہوں گا یار میری زمین کا کچھ رستہ نکال دو، تو وہ شاید مان جائے۔ اس نے بٹیرے پکڑے، شاپر میں یا تھیلے میں ڈالے، پٹواری کے دروازے پہ دستک دی اور دے کر دیہاتی والے داد میں کہنے لگا پٹواری صاحب کیا آپ بٹیرے کھا لیتے ہیں؟ اب دیکھو حاضر ڈیوٹی اور ریٹائر کا کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس نے ابھی بولا نہیں، پٹواری نے بھی اندر سے آواز نہیں دی، پاس سے گزرنے والا کوئی سربلند صاحب جیسا سمجھدار آدمی، اس نے ساتھ کہہ دیا بھائی خیال کرو پٹواری کا تبادلہ ہو گیا۔ پٹواری کا کیا ہوا ہے؟ تبادلہ ہو گیا۔ اب یہ پٹواری نہیں ہے، کل نیا آ رہا ہے، یہ تو اپنا اندر سامان پیک کر رہا ہے، اس نے تو جانا ہے۔ اس نے جب اندر سے آواز دی، سنا، اس نے کہا کون؟ اس نے کہا اچھا وہ بٹیروں کا پوچھا، اس نے کہا پوچھا تھا بٹیرے کھا لیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی کھا لیتے۔ کہنا پھر بیٹھے کی کر دو، باہر نکلو پھڑو دکھایا کرو بس، ساتھ ہی بات بدل دی۔ اس نے کہا باہر نکلو پکڑا کرو کھایا کرو، اپنے بٹیرے ساتھ واپس لے گیا۔ پھر کل کو جو حاضر ڈیوٹی آئے گا اس کو دوں گا، ریٹائر کو نہیں دینے۔ حضرت عیسیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا، روز محشر فَإِنَّهُ قَدْ حَضَرَ الْيَوْمِ، آج کے دن کے حاضر ڈیوٹی نبی محمد عربی ہے۔ اب محمد عربی کا دور چل رہا ہے، محمد عربی کا زمانہ چل رہا ہے، ضمانت سفارش بھی انہی کی چلے گی۔ جب یہ سعادت مل گئی، سفارش بھی ان کی، ہمیں ایک اور وہم لاحق ہوا، اے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم آخر میں آئے ہیں اور جنت میں ہم سے پہلے دوسرے چلے جائیں؟ انتظار کرتے رہے، ہمارا تو اس وقت تک بارہویں کیوں بن جائے گا؟ اتنی گرمی ہے جہنم کی، اتنا جانی زمین گرم ہے، ہمارا تو کوئلہ کباب ہو جائیں گے، کیا ہم کہیں ایسا تو نہیں لیٹ ہو جائے؟ اور آپ بھی جانتے ہیں نا، جو سب سے آخر میں آئے ان کو سب سے پہلے جانے کی جلدی ہوتی ہے، ایسی ہے نا۔ جمعے کے خطبوں میں ائمہ کرام بیٹھے اچھی طرح جانتے ہیں، جو سب سے آخر میں آئے وہی گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے بار بار کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، جو پہلے آتے وہ آرام سے سنتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام سے درخواست کروں گا، جو لوگ بیچارے گھڑی زیادہ دیکھے سمجھ لیا کرو ان میں جنت والی صفت آ گئی، کیونکہ اہل جنت کی صفت ہوگی، ان کو جانے کی جلدی ہوگی۔ کیونکہ وہی کہیں گے کہیں ہم آخر میں تو نہیں رہ گئے، لیکن آپ اس کو دلیل نہ بنا لینا کہ مولوی صاحب آ کر بتا کر گئے تھے کہ آخر میں آیا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ تمہارے لیے دلیل نہیں ہے، میں تو علماء کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ڈانٹا نہ کرے۔ اگلی بات کو سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول نے تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا نا انا اول من یقرع باب الجنہ، آئے ضرور آخر میں ہے لیکن جنت کا پہلے دروازہ ہم کھٹکھٹائیں گے، ہم سے پہلے کوئی جنت کے دروازے پہ بھی نہیں جا سکتا، جنت کا دروازہ ہم کھٹکھٹائیں گے، سفارش پہلے ہماری قبول ہوگی، جنت میں پہلے ہم جائیں گے۔ بتاؤ پیدائش سے لے کر جنت تک ختم نبوت کے عقیدے نے سنبھالا کہ نہیں سنبھالا؟ خاتم النبیین نے ہمیں سنبھالا کہ نہیں سنبھالا؟ اور پھر اس سے ہٹ کر میں کہوں اللہ کے رسول مجھے اپنے ساتھ رکھو، میں ہیلے ڈھونڈوں، میرا تو حق بنتا ہے، لیکن نبی خود ہیلا بتائے کہ میرے ساتھ رہنا ہونا تو یوں اللہ سے دعا کیا کرو کہ ہاں اللہ کی جنت کے 100 درجے ہیں، آپ اللہ سے جب بھی جنت مانگنی ہو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اے اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا وہ میری جنت ہے، میرے ساتھ رہنا مانگا کرو۔ پوری امت کو، صرف صحابہ کو ترغیب نہیں دی، پوری امت کو ترغیب دی، جنت نہ مانگا کرو صرف اللہ سے، جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ ہم کہتے کیوں؟ اللہ کے رسول وہ میری جنت ہے، میں اللہ کے نبی بھی چاہتے میری امت میرے ساتھ رہے، مجھ سے علیحدہ نہ رہے، مجھ سے علیحدہ نہ رہے۔ کتنا پیار کیا اللہ کے رسول نے ہم سے۔ اب معلوم نہیں ہمارے چیف جسٹس کو پیار کا کچھ حصہ نہیں ملا،
ان لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی، ان کے دل پتھر کے اور دماغ تانبے کے کیوں بن جاتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ مسئلہ ان کی بھی نجات کا ہے جس طرح ہماری نجات کا ہے۔ یہ قادیانیوں کو اس طرح کی کھلی چھوٹ دینا یہ محمد عربی سے غداری ہے۔ اور میں ایک ہی بات کہتا ہوں، نبی سے غداری کبھی نہ کرنا، گناہ گاری ہو جائے تو گنجائش نکل آئے گی، غداروں کے لیے کبھی گنجائش نہیں کرتی۔ باغیوں کو رعایت نہیں ملا کرتی، قانون کے ملک کے قانون اشارے توڑ دے، ملک کے قانون کو توڑ دے، گورنمنٹیں معاف کر دیتی ہیں، نظام معاف کر دیتا ہے، لیکن باغیوں کو معافی نہیں ملا کرتی۔ کبھی بھی رسول اللہ سے بغاوت مت کرنا، رسول اللہ کا دامن مت چھوڑنا۔ اب آخری بات کر دیں یا بھی 2-4 اور آخری کر لیں؟ بولے بھئی آپ بتائیں ذرا، میں پانی پی لوں، آپ ذرا بتا دیں کہ اور 2-4 منٹ بات کریں یا بات کو ختم کر دیں؟ اچھا 2-4 منٹ بزرگوں نے پابند کر دیا، 2-4 منٹ چلو 2-4 بات اچھا باتیں۔ اب دیکھو ایک آخری بات میں قادیانیت کے تعارف کے حوالے سے، ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں ہم اینٹی احمدیت کام کر رہے ہیں، اینٹی قادیانیت کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کا کام نہیں ہے۔ بالخصوص یہ جیلم سے جب کوئی ان کا نیا سہولت کار پیدا ہوا ہے مرزا محمد علی جیلمی سے، تو یہ فضا بنا دی ہمارے ان نوجوانوں کو جن کا مسجد سے پہلے تعلق نہیں تھا، ان کو یہ ملہم من اللہ پتہ نہیں کہاں سے مل گیا کہ گھر میں بند کمرے میں واش روم میں جہاں بھی بیٹھ کر اس کو سننا چاہو ہر جگہ دستیاب ہے، بس یوٹیوب کا پیکج ہونا چاہیے۔ اب سنو، اب یہ حالت وہ ہے جب اس طرح کے مراکز سے علم حاصل کرو گے، پھر وہی ہے کسی نے کہا جب آپ لومڑیوں سے شریعت سیکھو گے تو پھر تمہیں مرغیاں چوری کرنی حلال لگنے لگ جائیں گے، لومڑیوں سے شریعت سیکھ کر دیکھ لو۔ یہ وہی صورتحال ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی۔ ہم کہتے ہیں پہلے قادیانیت کے فتنے کو تو سمجھ لو، قادیانیت کا فتنہ ہے کیا؟ میں مختصر الفاظ میں فتنہ قادیانیت کا تعارف کروا دوں کہ عالمی مجلس سے لے کر ہمارے تمام اکابرین، ہمارے اساتذین، آپ سب اس مسئلے میں برابر ہیں۔ ہم رسول اللہ کے ختم نبوت کا پہرا کیوں دے رہے ہیں؟ قادیانیت یہ کوئی مذہبی طبقہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی فتنہ ہے، سیاسی قوت ہے، سیاسی نبوت ہے، امت مسلمہ کی وحدت کے خلاف دشمن کی سیاسی چال ہے جو ہمارے خلاف چلی گئی ہے۔ لیکن افسوس مسلمان اس چال کو نہیں سمجھ رہا۔ ہوا یہ تھا جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، تمام تر سہولتوں کے باوجود مسلمانوں نے انگریز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو انگریزوں نے 1870 میں برطانیہ کا وزیر اعظم بنا تھا بینجامن ڈزرائیلی، اس نے پارلیمان کے اندر یہ موقف رکھا کہ ہندوستان کے مسلمان ہماری بات کیوں نہیں مان رہے، اور اس بات کے اوپر اس نے 3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی پارلیمان کی طرف سے، سر ولیم میور، ڈبلیو ہنٹر اور جنرل اے کنزی۔ ان 3 آدمیوں کا ہندوستان کا دورہ کرو، مسلمانوں کو پڑھو سمجھو اور بتاؤ یہ ہمیں مان کیوں نہیں رہے۔ جب یہ ہندوستان میں غور و فکر کیا، 1872 میں جا کر انہوں نے رپورٹ پیش کی، رپورٹ پیش کر کے کہا 2 سال کے بعد کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے 2 عقیدے ایسے ہیں، جب تک یہ 2 عقیدے موجود ہیں ان کو نہ توڑا جا سکتا ہے، نہ جھکایا جا سکتا ہے، نہ ان سے کچھ منوایا جا سکتا ہے۔ کہا وہ کون سے؟ کہا ایک ان میں نظریہ امت ہے کہ یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ایک نبی کی امت کہتے ہیں، آپس میں لاکھ ان کے اختلافات ہو جائیں، آپس میں لاکھ جھگڑے ہو جائیں، لیکن جب بات پیغمبر کی آئے گی یہ سارے پھر ایک بن جاتے ہیں۔ پہلے ان کو ایک نبی سے توڑ دو، جب یہ امت نہیں رہے گی پھر جیسے مرضی ان کو ہم چوری کر لیں۔ دوسری بات اس نے کہا ان سے نظریہ جہاد کو ختم کر دو، ان میں قتل مرنے کا جذبہ ختم کر دو، اور وہ ختم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے۔ جب عیسیٰ آئیں گے دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا، کفر کی طاقت ٹوٹ جائے گی، جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے یاد الحرب اوزارہا، جنگیں اپنے ہتھیار رکھ دے گی، جہاد ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر کون آئے گا؟ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ ہوگا۔ عیسیٰ کیسے لائیں؟ وہ تو آسمانوں پہ ہیں۔ کہا تب تک اپاسٹالک پرافٹ یعنی حواری نبی کا نظریہ جاری کیا جائے، حواری نبی بنایا جائے۔ کس کو؟ کہا یہ بھی ہندوستان سے تلاش کرو، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ امامکم منکم، امام انہی میں سے ہوگا، تو وہ نبی بھی انہی میں سے ڈھونڈو ہندوستان سے۔ یورپ سے بھیجا تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے۔ اب اس دور میں نبیوں کے بڑے جھوٹے مینڈک ٹرا رہے تھے ہر طرف۔ شکاگو امریکہ کی ریاست ہے، وہاں پہ جان الیگزینڈر ڈوئی مسیح موعود کا دعویٰ کیے بیٹھا تھا، ہندوستان میں مرزا قادیانی دعویٰ کیے بیٹھا تھا، ایران کے اندر جو محمد علی باب دعویٰ نبوت کیے بیٹھا تھا، اور اسی طرح پہ یہ سارے فری میسن تھے جو کہ انگریز یہودیوں کے مشن پہ کام کر رہے تھے۔ اب اس نے کہا چلیے پھر ہندوستان چلتے ہیں انٹرویو لینے کے لیے۔ 1873 میں باقاعدہ یہاں پہ وفد آتا ہے، سیال کوٹ کے اندر آ کر اس وفد نے 4 بندوں کو تلاش کیا کہ تم آؤ اور آ کر تم نبوت
نبوت کا امتحان دو۔ کمال کی بات ہے، پہلا شخص جس کو نبوت کے امتحان کے لیے چنا گیا، نبی بنانے کے لیے چنا گیا، اس کا نام تھا سر سید احمد خان، جس کو آج ہمارے 75 روپے کے نوٹ پہ بھی شائع کیا جاتا ہے۔ یہ ملک و ملت کا وہ غدار دشمن تھا جس نے محمد عربی کی ختم نبوت سے غداری کی تھی، جس نے مرزا قادیانی کو سارا علمی مواد فراہم کیا تھا۔ اسی نے مرنے سے پہلے مکاتب احمدیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود تسلیم کیا تھا۔ یہ اتنا بڑا غدار تھا، اس کی صرف داڑھی مت دیکھا کرو، ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے، ایمان کا تعلق ہے، یہ تو ظاہری کنڈیشن ہے، پہلے ایمان کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ فری لارج ملک کا ممبر تھا جو فری میسن تنظیم ہے، ان کے ممبر کا چوتھے درجے کا یہ سٹار تھا۔ جب اس کو کہا گیا کہ تو نبی بن، تیرے پیچھے پوری برطانوی سلطنت کھڑی ہو جائے گی، اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا میں نبی بننے کو تو تیار ہوتا، لیکن مجھے پتا ہے مسلمان قوم نے مارنا بہت ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مسلمان قوم تسلیم نہیں کرے گی، ایک بندے کا نام بتاتا ہوں اسے نبی بنا لو۔ دوسرا شخص جسے نبوت کے لیے چنا گیا وہ جموں کشمیر کا مولوی چراغ علی جموی تھا۔ اسے کہا گیا تو نبی بنے گا، چونکہ وہ بھی معجزات کا منکر تھا، جیسے سر سید احمد خان منکر تھا، فرشتوں کے وجود کا منکر تھا، جنت دوزخ کا منکر تھا، حدیث کی حجیت کا منکر تھا، امت کے اجماع کا منکر تھا، ائمہ و فقہا کا منکر تھا، محدثین کی محنت کا منکر تھا۔ جب وہ ہر بات میں اس کے شیطانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، انگریز نے کہا نبی بن، تیرے سر پہ ہم ہاتھ رکھتے۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کرتا، اتنا بھی دلیر نہیں ہوا، آپ ایسا کرو ایک شخص ہے اس کا نام بتاتے اسے بتاؤ۔ تیسرا شخص جس کو چنا گیا وہ آپ کے بھیرے کا تھا نبی بنانے کے لیے۔ شکر کرو وہ ڈر کر بھاگ گیا، ورنہ آپ کے بھیرے جیسے قادیان پہ لانا، پھر سارے بھیرے پہ لانت کہہ رہے ہو۔ یہ اللہ کا شکر رہا کرو، اللہ نے آپ کو عالمگیر لانتوں سے بچا لیا ہے۔ اگر یہ کمبخت کہہ دیتا نور الدین بھیروی، یہ بھیرے کا آپ کا نائی تھا، حجام تھا، جو تھوڑے پھنسیوں کا آپریشن کرنے والا حجام، تو یہ نائی تھا بھیرے کا، جس نے کہا اس کو کہا گیا تو نبی بن، کیونکہ یہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اپنی شیطانیت کے حوالے سے، اور یہ ریاست کشمیر کا سرکاری حکیم بھی تھا اور فری میسن کا ٹاؤٹ بھی تھا۔ اسے کہا گیا تو نبی بن، اس نے کہا ہمت میری بھی نہیں پڑتی، ہمت آپ کو مہربانی، صاحب کہہ دو شکریہ، اس لیے کہ آپ کے بھیرے کو اور میانی کو، کیونکہ لعنت ایک جگہ پہ نہیں پڑتی، ساتھ تقسیم ہونی تھی پورے علاقے میں دائیں بائیں، تو اللہ نے بچایا۔ اس نے انکار کیا، انکار کرنے کے بعد ایک شخص کے نام پہ تینوں متفق تھے، وہ سیالکوٹ کی کچہری کے اندر موجود منشی مرزا غلام قادیانی تھا۔ یہ منشی تھا، میٹرک فیل تھا، لوگوں کے وثیقے اور یہ دستاویزات اور سٹامپ لکھا کرتا تھا۔ اب یہ 10-10 روپے ماہانہ کمانے والا اچانک اسے جنرل کنزی نے اپنے کمرے میں بلایا، واپس آ کر سارے، جیسے مرزا جیل میں کہتا ہے میں نے ساری نوکریاں چھوڑ کر دین کی خدمت کو اپنا معیار بنا لیا، یہی کام پہلے مرزا غلام قادیانی کر چکا ہے۔ کہتا ہے مجھے جب جنرل کنزی ملا میں نے فیصلہ کیا آج کے بعد اسلام کی خدمت کروں گا۔ پھر کہہ رہا مجھ پر خفیہ چیک اتنے آئے، حتیٰ کہ اس کو الہام بھی ہوتا تھا تو اس کا مطلب پیسے ہوتا تھا۔ کہتا ہے مجھے ایک دفعہ خواب آیا، مرغی دیوار پہ ٹھونگے مار رہی ہے اور کہہ رہی انفقو انفقو یا ایھا المسلمین۔ کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کا مطلب ہے پیسے لیا کرو، تم سارے کو چندہ دیا کرو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ شخص نے پھر فنڈے کی، پیسے اکٹھے کیے، اپنی جماعتی سٹیٹس کو بنایا، لیکن در حقیقت یہ فری میسن نبی تھا، فری میسن کا تیار کردہ، یہودیوں کا تیار کردہ تھا۔ 1874 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بینجمن ڈزرائیلی کی قیادت میں سر ولیم میور، ڈبلیو ہنٹر، جنرل کنزی، ان کی سفارش پہ جو قرارداد پاس کی گئی، اس قرارداد کا مطلب یہ تھا مرزا قادیانی سرکاری طور پہ نبی ہے، اس کی پوری سپورٹ کی جائے، لیکن قربان جائے اللہ کے فیصلوں پہ 1874 میں جس میں پارلیمنٹ مرزا قادیانی کو نبی بنا رہا تھا، 1974 میں وہی پارلیمنٹ اسے کافر قرار دے رہا تھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ کب اس کو کافر قرار دیا گیا؟ 1900 اور یہ 2024 ہے۔ گولڈن جوبلی آئی کہ نہیں آئی؟ مفکر اسلام مفتی محمود مفکر اسلام مفتی محمود۔ اب مولوی صاحب نے نام تو لے دیا، لیکن یہ مفکر اسلام مفتی محمود صاحب کا انتخاب ہم نے نہیں کیا تھا۔ یہ لطیفہ سن لیں آپ مولوی صاحب، مفتی محمود صاحب مرزا قادیانی سے پارلیمنٹ میں لڑیں گے، نہ یہ انتخاب علماء کا تھا، نہ یہ انتخاب ہمارا تھا، نہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کا تھا، یہ انتخاب خود مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا۔ اب آپ حیران ہوئے یہ کیسے انتخاب تھا؟ مرزا قادیانی خود کہتا ہے، یہ لطیفے کے طور پہ بات سمجھو، بات بڑی پتے کی ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جتنے بھی پٹھان ہیں یہ سارے کے سارے اسرائیلی ہیں، جتنے پٹھان ہیں یہ کون ہیں؟ اسرائیلی ہیں۔ پھر کہتا ہے میں بھی اسرائیلی ہوں، مجھے الہام ہوا ہے کہ تو اسرائیلی ہے۔
تیسرا ضابطہ اس نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، کہنے لگا اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی اگر ایک اسرائیلی مرتد ہو جائے تو اسے مارنے کے لیے اللہ اسرائیلی کو ہی چنتے ہیں، تو جب یہ اسرائیلی خود کو کہہ کر مرتد ہوا تو اللہ نے پھر مفتی محمود کو چنا کہ تیرا دعویٰ یہ ہے کہ پٹھان بھی اسرائیلی ہے، تو لوگ پھر تجھے منہ مانگی موت دیتے ہیں، تو جھوٹا اسرائیلی بنتا ہے، تو میں سچے انبیاء کے وارث کو تیرے کہنے پہ اسرائیلی بنا کر تیری موت کا سامان کرتا ہوں۔ تو یہ انتظام کس نے مانگی تھی؟ منہ مانگی دعا۔ ایک آدمی نے کہا مرزا قادیانی سے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جو آپ نے استدلال کیا ہے اسرائیل والے اپنے آپ کو مارتے ہیں، تو مارنے سے مراد تو قتل کرنا ہے۔ کہتا نہیں، قوت دلیل سے جھوٹا کر دینا بھی قتل ہے، تو اللہ نے قوت دلیل سے پارلیمنٹ میں قادیانیت کو جھوٹا کیا، گویا کہ پوری قادیانیت کی اسرائیلیت کو حضرت مفتی محمود صاحب کے ہاتھوں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ قانون خود بنایا تھا، اللہ نے دوبارہ انہی کے اوپر چلوا دیا۔ اب بات کو سمجھ لیں، ہمارا یہ جو گولڈن جوبلی آ رہی ہے، یہ گولڈن جوبلی ایسے نہیں ہے، یہ کسی کا کوئی سیاسی پاور شو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی تحریک کو ناکام کرنا ہو تو ساتھ سرخ مچھلی چھوڑ دو، جسے ریڈ ہیرنگ کہتے ہیں، سرخ مچھلی چھوڑ کر سب کو ادھر لگا دو، یہ آگے الیکشن آ رہا ہے، جلد سے آ رہے حکومت کے خلاف۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر کی ناموس کے دفاع کا جشن ہے۔ جب ہم مسلمان ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، قادیانیوں کے گھروں میں جو سانپ لوٹتے ہیں، ان کے سینے پہ جو سانپ لوٹتے ہیں، یہ ذرا جا کر ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمارا نبی قادیانی سچا تھا، ہم کہتے ہیں محمد عربی کے دیکھو گلی گلی میں سچے نبی کا نام لیتے پھر رہے ہیں، تم ذرا اس طرح اپنے قذاب کا نام لے کر تو دکھاؤ۔ تھر پارکر کے علاقے میں ایک پٹھان لوہار تھا، اس کے پاس قادیانی مبلغ گیا تبلیغ کرنے کے لیے، اس کو بتاتا رہا، وہ آرام سے بیٹھا سنتا رہا۔ جب وہ کلہاڑی گرم کرتا رہا، تیز کرتا رہا، آگ اس کو پان دے رہا تھا کلہاڑی کو جو ترخان کرتے ہیں، جب وہ لوہار نے گرم کر لی نا، فوراً اس میں دستہ ٹھوک لیا، پھر اس کے سر پہ کلہاڑی رکھ دی اور پیچھے سے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا سر توڑنے لگا۔ اس مربی کو کہنے لگا ایسا کر، اپنے مرزا قادیانی کو میرے سامنے ماں بہن کی گالیاں دے ورنہ ابھی تیرا سر پھوڑتا ہوں۔ مرزا نے 1-2 کہا تھا، اس نے 500 گالیاں دے دی اپنی جان بچانے کے لیے، چونکہ وہ مربی تھا اور مربی کا تو کام تھا اپنے نبی کا دفاع کرتا۔ لیکن جب موت سامنے کھڑی دیکھی، سر پہ کلہاڑی دیکھی، کہتا مرزا قادیانی وہ کچھ تھا جو میں جہاں نہیں کہہ سکتا، ابھی وہ بچے نے ناک میں تھوڑا سا اس کا چسا کہا، اسی کو سمجھ لو یا 100 سے ضرب دے لو۔ اب جب یہ کہہ لیا، بات پوری ہو گئی۔ اب اس وقت لوہار نے، اس کا نام تھا بابا برکت علی، اس نے وہی کلہاڑی کا دستہ اس کی طرف کیا، اس کے ہاتھ میں دیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میرا خون بھی تجھ پہ معاف ہے، میری طرف سے تجھے ساری معافی ہے، رب کعبہ کی قسم نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک باریک باریک میرا قیمہ کر دو، میں اپنے پیغمبر پہ درود پڑھتا رہوں گا، اپنے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، تاکہ پتہ چل جائے سچے کے پیروکار کیسے ہوتے ہیں، جھوٹے کے کیسے ہوتے ہیں۔ اب وہ قادیانی کہنے لگا مجھے آج سمجھ میں آیا، وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ میرے نبی جھوٹا تھا تو میں بھی میدان میں جم نہیں سکا، یہ سچے نبی کا امتی ہے، 1400 سال کے بعد کہہ رہا ہے میرا قیمہ کر، میں اپنے نبی کو گالی نہیں دے سکتا، تو نے تو موت سامنے کھڑی دے کر گالیاں دینی شروع کر دی۔ یہ کبھی کبھی جو پرانے بابے ہوتے ہیں نا، یہ پرانے مزائل جیسے ہوتے ہیں، چالے جائیں نا اللہ کی پناہ تو پھر مجال ہے کہ ان کے سامنے ٹھہر سکے۔ ایک آخری 2-3 ہو گئے، بس ایک یہ آخری ہے۔ اب وہ جنگ کے اندر ایک بابا یہ کماد نہیں چھین رہے ہوتے، ٹوک کر رہے ہوتے کماد کو، وہ آگ اس کا الگ کرتے ہیں، گنا الگ کرتے ہیں، وہ کر رہا تھا، 2 مربی قادیانی اس کے پاس چلے گئے، مستورات تو نہیں سنی، میں مزید سنسر کر دوں۔ اچھا، وہ چلے گئے، جا کر کہنے لگے جی السلام علیکم، کہنے لگا جی وعلیکم السلام، کہنے لگے جی ہم آپ کے پاس پیغام لے کر آئے ہیں کہ مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ اس بابے نے اسی طرح کام کرنے لگا، شکر ہے مال کا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ کچھ عرصہ پہلے کنجر ادھر بھی قادیان پھردا سو بھی کہتا میں نبی عیسیٰ ہوں، چلو شکر آج اصلی تو آ گئے۔ وہ نے کہا بابا کچھ جانتا ہے، اس نے کہا نہیں بابا جی آپ سمجھے نہیں، ہم مرزا صاحب کا پیغام لے کر آئے ہیں، مرزا صاحب کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا یار ایک بات سنو، مرزے 2 گزرے دنیا میں، 2 مرزوں کو میں جانتا ہوں، ایک مرزا بڑا غیرت مند تھا اور ایک پرلے درجے کا بے غیرت تھا، تم کس کا پیغام لے کر آئے ہو؟ وہ گھبرا گئے، اب یہ کیا جواب دے؟ اس نے کہا جی آپ غیرت مند کس کو کہہ رہے ہیں، بے غیرت کس کو کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تھا مرزا صاحبہ والا، وہ بڑا غیرت مند تھا، اپنی محبوبہ کے ساتھ ڈوب کر مر گیا، لیکن اس نے اپنی محبوبہ کا دامن نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ ڈوب کر مرنا گوارا کیا، یہ بندہ غیرت مند تھا۔ اور ایک ایسا بغیرت تھا، کہتا تھا محمدی بیگم سے میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کروایا اور ساری زندگی اپنی آنکھوں سے اس کے گھر میں بچے پیدا ہوتے بھی دیکھتا رہا، رخصتی بھی دیکھتا رہا، ولیمہ بھی دیکھتا رہا، اور اللہ کی دھمکیاں دیتا رہا تم پر عذاب آ جائے گا۔ نہ وہ غیرت مند تھا، نہ اس کی امت غیرت مند تھی، کہ جو بظاہر اگر جو خود کو مومن کہتے ہیں تو ان کی امہات المرزائیین جو ہے اسے چھین کر سلطان عالم قادیانی لے گیا، نکاح اس کا ہوا، بچے اس کے ہوئے، سارا کچھ اس کا ہوا۔ کہا یہ انتہا درجے کا بے ضمیر اور بے غیرت تھا جس کی
بیوی کا نکاح اس کا اللہ نے آسمانوں پہ کروایا ہو اور آنکھوں کے سامنے کسی اور کے گھر میں بسی ہوئی ہو، تم کس کا پیغام لے کر آئے؟ انہوں نے کہا اچھا جی السلام علیکم، ہم چلتے ہیں، اور کیا ہمارے پاس بات رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قادیان کے فتنے سے بچا کر رکھے۔ یہ بہت بڑے دجال ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، اور یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے مساجد میں، مدارس میں، ہر جگہ اپنے پیغمبر کا تعارف کرواتے رہے۔ جب تک امت اپنے نبی کو نہیں پہچانے گی یہ فتنے ہمیں ڈستے رہیں گے۔ جو اپنے نبی کو پہچان جاتا ہے، نبی کے دامن سے چمٹ جاتا ہے، خدا کی قسم یہ فتنے تو کیا اس سے بڑی بڑی طوفان بھی آ جائیں، ہمیں اپنے نبی کے دامن سے توڑ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں تا دم آخر اپنے پیارے محبوب کے دامن رحمت سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔